السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج پھر ایک بار ہم آپ لوگوں کے سامنے حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب کا ایک بیان پیش کرتے ہیں۔ حضرت قاری صاحب نے اس بیان کے اندر حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ کی زندگی پر روشنی ڈالی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ حضرت قاری احمد علی صاحب کا یہ بیان پورا سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب دے دیں سب لوگ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، دیکھو اللہ کا بہت بڑا کرم احسان، بہت کم وقت ہمارے پاس ہے اور بہت ساری چیزیں جمع ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ جمع ہے کہ یہ مہینہ پورا مجمع ساتھ میں کہے گا تو اچھا لگے گا، یہ مہینہ رجب المرجب، اور اس مہینے میں ایک دعا پڑھنا چاہیے۔ سب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور دعا کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ کیونکہ یہ دعا اسپیشل رجب مہینے کی ہے، اور یہ دعا پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ مہینے میں اللہ جان مال عمر میں برکت دے۔ بولو آمین۔ پھر اس کے بعد آنے والا مہینہ شعبان، اس میں بھی اللہ جان مال عمر میں برکت دے۔ بولو آمین۔ اور اس کے بعد جو مہینہ ہے رمضان، اللہ اس میں اطمینان سے پہنچائے، اور اطمینان کا مطلب ہے پہلی 10 راتوں میں رحمت ملے، آمین، دوسری 10 راتوں میں مغفرت ملے، آمین، اور تیسری 10 راتوں میں اللہ ہم کو جہنم سے آزاد کر دے ہوئے۔ تو یہ چھوٹی سی دعا ہے مگر ثواب بہت اونچا ہے، کام بہت اونچا ہے۔ تو پہلے تو ہم رجب المرجب، یہ جو مہینہ ہے، احترام والا مہینہ، عزت والا مہینہ، مکرم مہینہ، مبجل مہینہ، ڈسپلن والا مہینہ، ادب والا مہینہ۔ تو چلو دعا پڑھ لے ہوئے۔ سب سے پہلے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ پورا مجمع پڑھے گا اللہم، آرام سے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے اور پڑھواتے تھے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ یہ جو رجب مہینہ ہے اس میں جان مال عمر میں برکت عطا فرما۔ بولو آمین۔ آنے والا شعبان مہینہ، اللہ اس میں بھی جان مال عمر میں برکت عطا فرما۔ بولو آمین۔ اللہ ہم سب کو اطمینان سے رمضان تک پہنچا دے۔ بولو۔ تو ایک بات تو یہ کرنی تھی رجب کے بارے میں جو آپ کے سامنے کہی گئی۔ دوسری بات، رجب میں مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، لگاتار ہم سورت میں جمع ہیں رجب مہینے میں، اور معراج پر ہم نے بہت کچھ سنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جو معراج کا ہوا، جس میں زمین کا سفر بھی ہوا، آسمان کا سفر بھی ہوا، کبھی براق پر سفر ہوا، کبھی معراج میں سفر ہوا، کبھی رف نامی سواری پر سفر ہوا، وہ سب ہم نے سنا، اور انشاءاللہ معراج کی رات آئے گی تو اور بھی آپ لوگ سنو گے۔ اس وقت جو ماحول ہے، اس ماحول میں ایک اللہ کے ولی کے بارے میں ہم کو جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس وقت پورا سورت گرم ہے اس اللہ کے ولی کے نام پر، اور وہ ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ۔ بولو کون؟ امام، کیونکہ یہ 22ویں رجب کو کہا جاتا ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا۔ آپ کی پیدائش تو شوال میں ہوئی اور آپ کا انتقال رجب میں، کون سا؟ 22ویں رجب کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 15 رجب کو آپ کا انتقال ہوا۔ مطلب ہے کہ رجب مہینہ جو ہے وہ اگر معراج والا مہینہ ہے تو یہ اللہ کے ولی کو بھی یاد کرنے کا مہینہ ہے۔ کون سے اللہ کے ولی؟ امام جعفر صادق۔ اور اسی مہینے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہوا ہے، تو حضرت معاویہ کو بھی یاد کرنے کا مہینہ ہے۔ مطلب بہت ساری باتیں جمع ہو رہی ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرماوے۔ اور اسی طریقے سے معراج والا واقعہ، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، میں صرف ایک واقعے سے بات شروع کرتا ہوں تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ ہم امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر ہمارا سورج جو گرم ہوتا ہے اس میں ہم کو کیا کرنا ہے اور کیا
نہیں کرنا ہے۔ اس کے لیے میں پہلے ایک واقعے کا سہارا لیتا ہوں، سب سنو گے نا انشاءاللہ۔ ہاں اتنی بات یاد رکھنا، امام جعفر صادق ہوئے کہ خواجہ غریب نواز ہوئے کہ خواجہ عبد القادر جیلانی ہوئے، یا جتنے دنیا میں ولی تھے، ولی ہے، اور قیامت تک اولیاء کرام آتے رہیں گے۔ نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے، ولیوں کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ اور ولی کس کو کہتے ہیں؟ بہت آسان ڈیفینیشن، کوئی بھی پوچھے نہ، ہو سکتا ہے یہاں بھی کوئی اللہ کا ولی بیٹھا ہو۔ ولی کس کو کہتے ہیں؟ جس کا ایمان مضبوط، نمبر 1 بولو ایمان، اور نمبر 2 گناہ کی طاقت ہو پھر بھی اللہ کے ڈر سے گناہ نہ کرتا ہو۔ بس یہ 2 چیز آ گئی۔ کیا کیا آ گئی؟ ایک تو ایمان مضبوط، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اللہ کا حق، بندوں کا حق، ایمان مضبوط۔ اور نمبر 2 گناہ کرنے کی طاقت ہے مگر اللہ رسول کے ڈر سے گناہ نہیں۔ یہ 2 باتیں آ گئی، کیا بن گیا؟ کیا بن گیا؟ بولو اللہ کا ولی بن گیا۔ اور ایسے بنتے رہیں گے، کہاں تک بنتے رہیں گے؟ قیامت تک بنتے رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے ولی بندے اور بندیاں کون؟ نمبر 1 ایمان کامل، بولو ایمان۔ نمبر 2 وَكَانُوا يَتَّقُونَ، گناہ کی طاقت ہو پھر بھی گناہ نہ۔ اچھا اب فائدہ کیا ہوگا اللہ کا ولی قیامت تک؟ فائدہ کیا ہوگا؟ لا خوف علیہم، دنیا میں کسی سے ڈرے گا نہیں، بولو دنیا میں کسی سے ڈرے گا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، آخرت میں اللہ اس کو کوئی غم نہیں دیں گے، بولو سبحان اللہ۔ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، بلکہ اللہ کہیں گے آجا میرا ولی آجا، دنیا بھی تیری، آخرت بھی تیری، اور جنت بھی تیری، بولو سبحان اللہ۔ خیر تو ہم اس وقت ایک واقعے پر آ رہے تاکہ ہمارا سورت، ہمارا راندیر جو امام جعفر صادق اور 22ویں رجب، تو یہ کیا ہے؟ پہلے واقعے پر آ جاؤ۔ واقعہ ایسا ہے کہ مکہ مکرمہ، ساتھ میں بولو کیا؟ دعا کرے اللہ سب کو لے جاوے، عمرہ کراوے، حج کراوے۔ مکہ مکرمہ میں اگر آپ مروہ پہاڑی کے پاس جاؤ، وہ صفا مروہ صحیح کرتے نا، صفا مروہ پہاڑی کے پاس جاؤ، آج بھی مروہ پہاڑی کے سامنے ایک پہاڑ ہے، وہ پہاڑ کا نام ہے جبل ابی قبیس۔ کیا نام ہے؟ جبل ابی قبیس، آج بھی ہے۔ اب بھی اگر آپ جاؤ گے تو آپ کو نظر آئے گا، مروہ پہاڑی پر کھڑے ہو جاؤ اور تھوڑا اتر کے آگے جاؤ تو ایک چھوٹی سی پہاڑی نظر آئے گی، بہت اونچی پہاڑی نہیں ہے، اس پہاڑی کا نام ہے جبل ابی قبیس۔ اب سننا، کسی زمانے میں یعنی بہت پہلے زمانے میں ایک جوان محدث، یعنی جوان ہیں لیکن حدیث کے امام ہیں، ان کا نام ہے حضرت لیث۔ بولو کیا نام ہے؟ یہ لیث نام رکھنا ہمارے یہاں رواج نہیں ہے لیکن نام بہت اچھا ہے۔ کیا نام؟ لیث، لام یا اور سا، لیث۔ تو لیث ایک حدیث کے امام ہے، وہ عصر کی نماز کے بعد وہ پہاڑی کے پاس سے گزر رہے۔ یاد رکھنا، برابر کڑی کو کڑی سے جوڑو، مکہ مکرمہ پہاڑی کون سی ہے؟ جبل ابی قبیس، وہاں سے گزر رہے ایک جوان حدیث کے امام جن کا نام ہے حضرت لیث، جو حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی، حدیث کے امام ہے حضرت لیث۔ وہ وہاں سے کیا کر رہے؟ بولو گزر رہے پہاڑ۔ اب وہ گزر رہے تو ان کو خیال آیا کہ چلو گزر رہا ہوں تو پہاڑی کے اوپر بھی جاؤں۔ وہ زمانے میں واکنگ کرتے تھے، ہم لوگ جو واکنگ کرتے ہیں اب ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ پہاڑی کے اوپر چڑھنا اور پہاڑی کے اوپر سے اترنا۔ وہ جوان تھے، حضرت لیث نے سوچا چلو پہاڑی کے اوپر جاؤ۔ وہ پہاڑی کے اوپر گئے، یعنی جبل ابی قبیس، وہ جو پہاڑی تھی اس کے اوپر جب گئے تو کیا دیکھا معلوم؟ ایک بوڑھے آدمی قبلے کی طرف رک کر کے بیٹھے، سفید بال ہے، سفید امامہ ہے۔ پیچھے سے دیکھا انہوں نے کیونکہ وہ ایسے آئے اور یہ ایسے بیٹھے ہیں قبلے کی طرف، تو انہوں نے پیچھے سے دیکھا تو وہ مطلب ہے کہ کپڑا بھی پہنے ہوئے ہیں صاف ستھرا اور بال مبارک بھی بہت اچھے، امامہ۔ تو یہ سوچنے لگے کون بوڑھے میاں بیٹھے، کون بوڑھے میاں بیٹھے؟ ہوتا نا ایک کہ بھائی پہاڑی پر کون بیٹھا، اکیلے بیٹھے۔ یہ حضرت لیث کہتے ہیں میں سوچتا تھا کہ ان کے قریب جاؤں۔ کس کے قریب؟ وہ بوڑھے میاں کے، کہ اچانک بوڑھے میاں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ اللہ بھوک بہت لگی، اللہ اللہ کھانا دے دے نا، اللہ اللہ بھوک بہت لگی کھانا دے دے۔ تو یہ حضرت لیث جوان کہتے کہ بوڑھے میاں دماغ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ پہاڑی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں اللہ کھانا دے دے، کیا کھانا؟ یہاں کون ہے کھانا دینے؟ یہاں کون ٹفن لے کے آئے گا؟
لیکن حضرت لیث کہتے ہیں میرے اللہ کی قسم، یہ نزہۃ البساطین میں واقعہ لکھا ہے، کہتے ہیں میرے اللہ کی قسم میں نے دیکھا آسمان سے بڑے بڑے انگور کے خوشے اترنا شروع ہو گئے۔ آسمان سے بڑے بڑے انگور کے ایسے ہوتے نا خوشے، وہ خوشے اترنا شروع ہوئے اور وہ بوڑھے میاں لے کے اپنے پاس رکھنے لگے۔ پہلا خوشہ آیا وہ بھی رکھا، دوسرا آیا وہ بھی رکھا، تیسرا آیا وہ بھی رکھا۔ حضرت لیث کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، بوڑھے میاں نے کھانا مانگا، دینے والا کون کچھ معلوم نہیں، لیکن اوپر سے اتر رہا ہے۔ کیا اترا؟ بولو کیا اترا؟ انگور۔ اور حضرت لیث خود کہتے ہیں انگور کی سائز تو ہم نے دیکھی ہے بھائی، بڑے سے بڑا انگور ہوگا تو 1 انگلی کے برابر ہوگا۔ کہا یہ تو 1 ہاتھ کے برابر انگور جیسے، یعنی سمجھ میں آوے کہ یہ دنیا کا انگور نہیں ہے، کہاں کا ہے؟ جنت۔ خیر حضرت لیث کہتے میں کھڑا کھڑا سوچتا رہا کہ یہ کیا ہو رہا۔ کہتے اتنے میں بوڑھے میاں نے کیا کہا معلوم؟ اے اللہ یہ کپڑا جو پہنا ہو نا وہی ہے، اب اس کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں ہے اللہ۔ اے اللہ تیرے کو معلوم ہے میرے پاس اب یہی کپڑا ہے، اس کے علاوہ کوئی کپڑا ہے ہی نہیں اللہ۔ وہ حضرت لیث کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے دیکھا آسمان سے 2 چادر اترنا شروع ہو گئی، بولو سبحان اللہ۔ تو اب حضرت لیث کہتے ہیں اب کسی کو بھی برداشت ہوئے؟ برداشت ہم جیسے ہوتے تو بھاگتے جنات آیا کر کے۔ اب حضرت لیث نے کہا یہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے کہ بوڑھے میاں کھانا مانگ رہے تو آسمان سے کھانا آ رہا ہے، کپڑا مانگ رہے تو کپڑا آ رہا۔ تو حضرت لیث نے سوچا ملاقات تو کرے، دیکھے تو صحیح کہ کون ہے۔ گئے، قریب گئے اور ایسے گئے کیونکہ یہ قبلے کی طرف بیٹھے تھے تو یوں سامنے سے گئے۔ سامنے گئے تو حضرت لیث کہتے جیسے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، کیونکہ یہ تو میرے استاد تھے، بلکہ استادوں کے استاد حضرت امام جعفر صادق تھے۔ جو یہ رجب مہینے میں ہم جو کر رہے ہیں نا حضرت امام جعفر صادق، تو کہتے ہیں میں گھبرایا لیکن ہمت کی۔ حضرت لیث کہتے ہیں میں نے کہا حضرت میں آپ کو سلام کرنے کے لیے آیا، آپ کی دعا لینے کے لیے آیا اور ایک سوال پوچھنے کے لیے آیا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا؟ کیا آیا کھانے میں؟ کیا آیا؟ بولو بولو انگور۔ اور پھر بعد میں کیا ہے؟ کپڑے۔ کہاں سے آئے؟ تو وہ حضرت امام جعفر صادق یہ بھی تو کر سکتے تھے، ارے 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 ہاں آیا ہے اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا جواب دیا معلوم؟ اللہ کی طرف سے آیا ہے اور آتا تھا، آتا ہے اور بولو آتا نہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا معلوم ہے؟ انہوں نے کیا کہا میرے کو بھی دو نا، کیونکہ وہ انگور جو ہے نا وہ دنیا کی مارکیٹ کا نہیں ہے، وہ کہاں کا ہے؟ جنت۔ کپڑا مت دو، کپڑا تو آپ لے کے جائیں گے، لیکن اتنے سارے انگور آئے ہیں ایک انگور تو دو۔ وہ حضرت امام جعفر صادق چاہتے تو دے دیتے بھائی، دے دیتے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، لیکن کہاں سے آیا؟ آیا کہاں سے؟ تو کہا اللہ کی طرف سے۔ تو کہا اللہ صرف میرا اکیلے کا ہے؟ اللہ میرے اکیلے کا ہے کہ اللہ تمہارا بھی ہے، اللہ ان کا بھی ہے، اللہ ان کا بھی ہے، اللہ ان کا بھی ہے، اللہ صرف میرا ہے؟ ہاں نہیں اللہ تو سب کا ہے۔ تو کہا جو اللہ سے میں نے مانگا وہ اللہ سے تم بھی مانگ لو۔ تو کہا کہ کیسے مانگا، کیسے آپ نے؟ تو امام جعفر صادق نے کہا طریقہ بتا دیتا ہوں کیسے مانگا۔ ایک تسبیح پڑھی میں نے، وہ تسبیح کا نام ہے مسبحات سبعہ، آپ لوگ بھی یاد کر لو میں بھی یاد کر لوں۔ کیا نام ہے تسبیح کا؟ مسبحات سبعہ، وہ تسبیح کا نام ہے، وہ پڑھو آئے گا۔ کون سی تسبیح؟ اب وہ تسبیح میں پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں، بہت آسان ہے۔ وہ تسبیح میں 7 دانے ہیں، بولو کتنے دانے ہیں؟ یا پہلا کیا ہے؟ یا رب یا رب یا رب، پھر یا ربا یا ربا یا ربا، پھر یا اللہ یا اللہ یا اللہ، پھر یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم، پھر یا رحمان یا رحمان یا رحمان، پھر یا رحیم یا رحیم یا رحیم، پھر آخر میں یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ یہ تسبیح کا نام ہے مسبحات سبعہ۔ امام جعفر صادق نے فرمایا یہ تسبیح میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد مانگتا ہوں تو کھانا بھی آتا ہے، کپڑا بھی آتا ہے، اور آتا تھا، آتا ہے، اور بولو آتا۔ یہ بول کر امام جعفر صادق نے انگور لیے، کپڑا لیا اور بولو ان کو دیا نہیں، انہوں نے مانگا تھا، ان کو کیا کہا؟ جو اللہ نے میرے کو دیا وہ اللہ سے۔ تو اب حضرت لیث سے نا وہی جگہ پر بیٹھ گئے جو جگہ پر کون بیٹھے تھے؟ جلدی جلدی بولو کون بیٹھے تھے؟ امام جعفر صادق جو بوڑھے میاں بیٹھے تھے نا اللہ کے ولی، حضرت لیث جوان وہیں بیٹھ گئے اور یہی تسبیح پڑھنا شروع کی، پڑھی، کیونکہ عصر سے مغرب اچھا خاصا وقت تھا، پڑھی، اور پڑھنے کے بعد کہا اللہ کپڑا، اللہ کپڑا، اللہ انگور، اللہ انگور، اللہ کپڑا۔ نہیں آیا،
ابھی میں بھی یہ تسبیح پڑھوں، آپ بھی پڑھو، آئے گا؟ یہ ہماری کسائی واڑ کی مسجد میں آئے گا؟ آ جاوے تو کھانے کا مسئلہ ہی ختم ہو جاوے نا۔ وہ پڑھا حضرت لیث نے بہت پڑھا، کچھ آیا نہیں، اتنے میں تو مغرب کا وقت ہو گیا، مغرب کی نماز پڑھنے چلے گئے۔ حضرت لیث مغرب کی نماز پڑھ کے سیدھے اپنے استاد کے گھر پر گئے۔ کن کے گھر پر گئے؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پر گئے۔ جیسے گھر پر گئے تو بوڑھے میاں نے کہا کیا ہوا؟ ملا انگور ملا، کپڑا ملا، تسبیح پڑھی؟ کہا اللہ کی قسم تسبیح بہت مرتبہ پڑھی، مغرب تک پڑھی، مگر انگور، بولو ساتھ میں بولو، انگور کپڑا کہا نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، جاؤ ان کو ایسا کہ دیں گے۔ بولے میں دینے والا نہیں ہوں، کیونکہ جو اللہ نے مجھے دیا وہ اللہ میرا بھی ہے، وہ اللہ تمہارا بھی، اللہ سب کا ہے، جاؤ۔ تو یہ حضرت لیث کہنے لگے لیکن میرے کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، آپ کو ملا اور میرے کو نہیں ملا، تسبیح تو وہی میں نے پڑھی۔ اب امام جعفر صادق روئے۔ یہ امام جعفر صادق جن کے نام پر ہم لوگ کیا کیا خرافات کرتے ہیں، کیا زبردست اللہ کے ولی ہوں گے، وہ امام جعفر صادق روئے اور رو کر کہا بیٹا لیث، اے بیٹا لیث، وہ تو میں نے انگور مانگا تو انگور آیا، میں نے کھانا مانگا، کپڑا مانگا تو آیا، ارے میں جو چاہتا وہ آتا۔ معاملہ یہ ہے کہ 40 سال ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ 40 سال ہو گئے، میں نے کوئی کام سنت کے خلاف نہیں کیا ہے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، 40 سال میں نے میرے اللہ کو کبھی ناراض نہیں کیا، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی میرے اللہ کو ناراض کیا ہوں۔ ارے اگر میں کہتا تو ہو سکتا اللہ چاند کو بھی ادھر سے ادھر کر دیتا، کیونکہ جو اللہ کا بن جاتا ہے پھر اللہ بھی اس کا بن جاتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا تو اللہ بھی کیا ہے؟ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو میرے پیارو یہ ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی جب بات آئی ہے تو میں بات کروں، کیونکہ مہینہ کون سا ہے؟ رجب مہینہ ہے، اسی مہینے میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ لوگ 22ویں رجب کو کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں 15ویں رجب کو ہونا چاہیے۔ یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کو معلوم ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، ہم لوگ کہتے ہیں نا امام جعفر صادق کا 22ویں رجب آ گئی، یہاں کچھ جملہ بولتے کنڈا 22ویں رجب۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ امام جعفر صادق کے بارے میں ہم نے پڑھا یہ واقعہ؟ 40 سال تک بولو آپ نے گناہ نہیں کیا، یہ کرنا چاہیے ہم کو کہ دوسرے کام کرنا چاہیے؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال تک بولو گناہ نہیں کیا، سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا۔ کہتے ہیں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ 40 سال میں نے میرے اللہ کو ناراض کیا۔ اور ان کے جب حالات پڑھتے ہیں نا، 55 تو انہوں نے حج کیے ہیں۔ کتنے حج کیے؟ اور امام جعفر صادق ہے کون؟ ایک واقعہ سنانے کے بعد پھر بتاؤ امام جعفر صادق ہے کون؟ معلوم ہے امام جعفر صادق کے پڑوسی، اب امام جعفر صادق کا چھوٹا سا جھوپڑا، بولو چھوٹا سا جھوپڑا، بازو میں ایک اچھا پکا مکان ہے۔ اچھا وہ مکان والے کو مکان بیچنے کا ہے، سننا بہت عجیب بات ہے، مکان بیچنے کا ہے۔ یہ واقعہ لکھتے ہیں مولانا عبد الرحمن جامی، یہ بھی بہت بڑے بزرگ ہیں، مولانا عبد الرحمن جامی، وہ یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا چھوٹا سا جھوپڑا اور بازو میں بہت بڑا پکا مکان۔ اب وہ بڑا پکا مکان والے کو مکان بیچنا ہے تو امام جعفر کے پاس آئے کہ دیکھو میرے آپ کے پڑوس میں یہ میرا مکان ہے اور میرے کو یہ مکان کیا ہے؟ بیچنے کا ہے، آپ خریدنا چاہتے؟ تو امام جعفر صادق نے کہا کہ تو پیسوں سے خریدنے کی بات کرے گا تو وہ میرے پاس نہیں ہے، جا چمڑے کا دستاویز لے کر آ۔ وہ چمڑے کا دستاویز لے کر آئے، کہا میں لکھتا ہوں، تیرے کو پسند آوے تو مکان دے دے، نہ پسند آوے تو مت دے۔ تو اس پہ لکھا کہ بھائی یہ مکان اس شخص نے امام جعفر صادق کو دے دیا، امام جعفر صادق نے اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا۔ وہ دیکھا انہوں نے، بازو میں پڑوسی نے کہا او ہو سستا سودا ہے، میں دے رہا ہوں دنیا کا مکان اور لے رہا ہوں جا۔ وہ خوش ہو گیا۔ خیر یہ ہو گیا، اب امام جعفر کا مکان ہو گیا۔ بتا وہ مکان کس کا ہو گیا؟ امام۔ اور امام جعفر نے اس کے بدلے میں کیا لکھ کر دیا؟ جنت۔ آج تو ایسا کوئی کرنا نہیں ہے اور کوئی کرے بھی نہیں ایسا، جنت لکھ کر دے دیا۔ اب امام جعفر صادق حج پر گئے، میں نے کہا نا 55 حج کیے تو حج پر گئے۔ جیسا جب حج سے امام جعفر صادق واپس آئے
تو وہ جو پڑوسی تھا ان کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کے سارے بچے امام جعفر صادق کو گھیر گئے کہ آپ نے یہ مکان لیا، پیسہ تو دیا نہیں. کہا میں نے مکان لیا، لکھا ہوا ہے چمڑے کے دستاویز پر لکھا ہوا ہے کہ میں نے مکان لیا اور اس کے بدلے میں جنت میں نے آپ کے ابا کو دی. کہا وہ ابا تو مرحوم ہو گئے، ابا تو قبر میں چلے گئے. امام جعفر صادق نے کہا میرے اللہ کا واسطہ، میرے نبی کا واسطہ، جاؤ قبر پہ جاؤ، جواب مل جائے گا. وہ سارے بچے جب اپنے مرحوم ابا کی قبر پر گئے تو قبر کے اندر سے آواز آئی، جعفر صادق کے پاس سے گھر مت لینا، جو وعدہ کیا تھا وہ مجھے قبر میں مل چکا ہے. یہ ہے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، جو کہتے ہیں نا قلندر ہرچے گویت دیدہ گویت. اللہ کا ولی جو کہتا ہے نا ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے. کاش ہم ولیوں سے محبت کرنے والے بنے. ہم محبت کرتے ہیں مگر ہم سے بڑا ڈھونگی محبت میں کوئی نہیں. محبت کس لائن سے کرنا ہے کہ جو نقش قدم اللہ کے ولی نے اٹھایا وہ نقش قدم ہم اٹھائے. قیامت میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی طرح تو میں نہیں کیا لیکن تھوڑا بہت آپ کی طرح بننے کی کوشش کرتا تھا. یہاں تو امام جعفر صادق کا راستہ الگ، ہمارا راستہ الگ. اور کیا کہے گا، بہت محبت میں کنڈے بنایا میں نے، بہت کھیر کھائی میں نے. کیا مذاق ہے. معلوم ہے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا 3 قسم کے لوگ میرے سامنے آوے میں کہہ دوں گا ان کا ایمان پورا نہیں ہے. سننا، اب سننا. امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ بیان کر رہے تھے، بیان میں فرمایا 3 قسم کے لوگ میرے سامنے آوے تو میں کہوں گا کہ ان کا ایمان کمزور ہے، ان کا ایمان مکمل نہیں ہوا. کسی نے پوچھا وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں؟ کہا نمبر 1 جو بغیر مسواک کے نماز پڑھتا ہے. یہاں نماز ہی نہیں پڑھتا ہے فجر کی، کنڈے والا فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتا ہے. وہ کیا کہہ رہے جو بغیر مسواک کے نماز پڑھتا ہے، بولو ساتھ میں بولو، اس کا ایمان کمزور. ایک بات یہ کہی. دوسری بات امام جعفر صادق نے کیا فرمائی، جو فضول کاموں میں، یعنی ایسا کام جس میں نہ دین نہ دنیا، اس کو کہتے ہیں فضول کام. فضول کام کس کو کہتے ہیں کہ دین بھی نہیں ملا اور دنیا بھی نہیں ملا، اس میں کوئی بیزی رہتا ہے، بیزی رہتا ہے، بیزی رہتا ہے. امام جعفر صادق فرماتے وہ ایمان کمزور والا ہے. کیوں؟ خسیرت دنیا والآخرہ، اس نے دنیا بھی برباد کر دی، آخرت بھی برباد کر دی. یہ ہم لوگ کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ ہمارا موبائل فضول ہے کہ کام کا ہے؟ جب موبائل یوں لیا اور شارٹس دیکھتا ہے، یوں چلا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ، رات کے 1 بجے 1:30 بجے 2 بجے. تو امام جعفر صادق تو رات کو 2 بجے تیرے بارے میں کہہ رہے کہ تیرا ایمان کمزور ہے. کتنی چیزیں ہو گئی. اور تیسری بات امام جعفر صادق نے کیا فرمایا معلوم، جو خود دین کے میدان میں کمزور ہوئے، دین کے میدان میں کمزور ہوئے اور جب دیکھو اپنے باپ دادا کی تعریف کرتا ہوئے، میرے ابا حافظ تھے اور میرے دادا قاری تھے اور میرے پردادا یہاں مسجد کے ذمہ دار تھے، تو کیا ہے؟ امام جعفر صادق فرماتے کمزور ایمان والا ہے جو اپنے باپ دادا کے دین پر فخر کرتا ہو اور وہ بالکل کورا ہو، زیرو. جیسے آج بہت سارے، اور میرے ابا تو بہت بڑے حافظ تھے، اور میرے ابا تو مسجد کے متولی تھے، اور میرے دادا نے تو مدرسہ بنایا تھا، اور میرے بھائی انہوں نے بنایا تھا، وہ اپنی آخرت بنا کے چلے گئے. وہ تو وہی ہو گیا پیدرم سلطان بود کہ میرا ابا بہت بڑا بادشاہ تھا، لیکن تو کا کو فقیر کی طرح گھوم رہا ہے. یہ 3 باتیں سچ بتاؤ یہ ہمارے اندر فٹ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ تینوں باتیں فٹ ہو رہی کہ نہیں؟ نماز کس کے بغیر ہو رہی ہے؟ بلکہ نماز ہی نہیں ہو رہی ہے تو مسواک کو کیا پکڑنے کے لے جا رہے. اور نمبر 2 موبائل فضول. انہوں نے تو کہا فضول کام کرے، یہاں تو فضول کام نہیں. ننگی لڑکی کو ناچتا ہوا دیکھتا ہے، ننگی لڑکی کو ناچتا ہوا گاتا ہوا دیکھتا ہے، ایپیسوڈ دیکھتا ہے، گندی گندی چیزیں دیکھتا ہے. اور نمبر 3 ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، میرے ابا ایسے نے، دادا ایسے نے، پردادا ایسے. ہمارے پاس ہر وہ نشانی پائی جاتی ہے جو امام جعفر صادق فرماتے اس کا ایمان مکمل. اس لیے میرے پیارو وقت ختم ہو گیا. میں تو چاہ رہا تھا رجب پہ اور بھی بولتا، اور امام جعفر صادق پر بہت پڑھا، 2 رات سے پڑھے جا رہا ہوں. جب سے میں نے سنا نا کہ یہاں امام جعفر صادق کا اور یہ سب معاملہ ہو رہا ہے، اور چونکہ میرا معاملہ کیسا ہے معلوم ہے کہ میں بھی چونکہ میرے باپ دادا بھی پارسی تھے،
میں 2 سال کا تھا جب ایمان قبول کیا، تو اس لیے میرے کو بھی یہ سب ہمارے خاندان میں دیکھتا رہتا ہوں تو سوچتا رہتا ہوں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. لیکن کل ایک بات جو میں نے حدیث پاک میں پڑھی نا، وہ میں سوچتا ہوں کہ آپ کو بتاؤں. سب سنیں گے انشاءاللہ. ایک آدمی نمازی، بولو بنیں گے انشاءاللہ. آج ارادہ کرو، میرے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں. اب تک جو میں نے کہا نا وہ سب سنا آپ نے. اب ایک حدیث کا ارادہ کرو، پورا مجمع بولو نمازی بنیں گے انشاءاللہ. میں کیوں بنانا چاہتا ہوں نا، کیونکہ آپ نے نماز کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوگا، اور اس میں کوئی شک نہیں، نمازی جنتی ہے اور بے نمازی جہنمی ہے. بولو نمازی اور بے نمازی. قرآن میں لکھا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. آسان. اللہ نے کہا یہ جنتی نمازی اور بے نمازی. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. 16ویں پارے میں اللہ نے یہ بھی لکھا بے نمازی ہوگا وہ جہنمی ہوگا. لیکن آج جو پوائنٹ میں بتانے جا رہا ہوں نا، اس کے بعد بھی اگر میں اور آپ نماز نہیں پڑھے نا تو ہم سے بڑا پاولی کوئی نہیں ہوگا. پاولی نہیں، پاولا بہت بڑا دماغی. میں جو حدیث سنا رہا ہوں، حدیث کا حوالہ دے رہا ہوں. ایک حدیث کی کتاب ہے مسند ابی نعیم. کیا نام ہے؟ مسند ابی. اور وہ حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ. سننا، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نے خود میرے کانوں سے سنا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کا انتقال ہو گیا. ہوگا انتقال ہوگا، میرا بھی ہوگا. اور نہیں، آپ نہیں مرنے والے ہیں کر کے بیٹھ کے مرنا ہے، سب کو مرنا ہے، میرے کو بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے. تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کا انتقال ہو گیا. اچھا، نمازی، قرآن پڑھنے والا، ماشاءاللہ جیسے یہاں بیٹھے، روزہ رکھنے والا، تراویح پڑھنے والا، اچھا مسلمان انتقال ہو گیا. تو اس کے یہاں 2 فرشتے، ہمارے سب کے پاس 2 فرشتے ہیں نا. یہاں پہ ایک یہاں کیا نام ہے 2 فرشتے کا نام؟ کرامن کاتبین. اللہ نے فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. بس اب حدیث سنو. ہمارے نبی نے فرمایا جب ہمارا جنازہ اٹھا، ہم کو قبر میں رکھا، تو یہ 2 فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ہماری روح لیتے. اور کیا کرتے ہیں؟ روح لیتے اور روح کو لے کے جاتے ہیں آسمان پر. 2 فرشتے. جیسے میں میری مثال دو، میں مر گیا، میں قبر میں گیا. ہاں، اب میری روح کو وہ دونوں فرشتے کہاں لے کے جائیں گے؟ آسمان پر. اور جا کر آسمان پر اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہماری ڈیوٹی تو ختم ہو گئی. یہ دونوں فرشتے کہتے ہیں اللہ ہماری ڈیوٹی تو، کیونکہ ہماری ڈیوٹی تھی اس کے بارے میں کیا کرنے کا؟ لکھنے کا. یہ اچھا کرے تو بھی لکھنے کا، یہ برا کرے تو بھی لکھنے کا. لیکن اب تو یہ مر گیا، یہ نہ اچھا کرے گا نہ برا کرے گا. اللہ ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی. اللہ اب ہم کو اجازت دے ہم زمین میں گھومتے رہیں. یہ دونوں فرشتے پرمیشن مانگتے، اللہ روح لے کے آئے تیرے پاس، تیرے حوالے کر دیا، ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی. اللہ اب ہم کو پرمیشن دے ہم زمین میں گھومتے رہے. اللہ کہتے نہیں، یہ روح کو لے جاؤ، واپس اس کی قبر میں رکھو، واپس اس کی قبر میں رکھو. تو کہا اچھا ٹھیک ہے قبر میں رکھے، پھر ہم کیا کریں؟ اللہ کہتا وہ دونوں فرشتوں کو اس کی قبر کے پاس بیٹھ جاؤ اور قیامت تک اٹھنا نہیں. اس کی قبر کے پاس بیٹھ جاؤ، قیامت تک اٹھنا نہیں. اور اس کی قبر کے پاس تسبیح، تحلیل، تکبیر، تسبیح، تحلیل، تکبیر، تسبیح، تحلیل، تکبیر. اس کی قبر کے پاس تسبیح پڑھو، یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تحلیل لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ پڑھتے رہو، قیامت تک پڑھتے رہنا. یہ اپنی قبر میں، اس کی روح بھی قبر میں. تم 2 فرشتے قیامت تک اس کی قبر کے پاس تسبیح، تحلیل اور تکبیر. تو فرشتے کہتے کہ اس سے کیا ہوگا؟ قیامت تک جتنا تم پڑھو گے سارا ثواب اسی مردے کو دے دیا جائے گا، کیونکہ یہ مردہ میرا پسندیدہ ہے، یہ نمازیں پڑھ کے آیا ہے، یہ میرے سامنے سجدہ کر کے آیا ہے. بھلے اس کی طاقت ختم ہو گئی مگر تسبیحات اور ذکر تو قیامت تک اس کا لکھا جائے گا. میرے پیارو اب بتاؤ، اور اگر بے نمازی ہوگا تو فرشتے جائیں گے اوپر، اللہ کو جا کے کہیں گے اللہ کام پورا ہو گیا، ہم کیا کریں؟ اس وقت اللہ کیا کہیں گے؟ اس کی روح کو لے کے جہنم میں پھینک دو، بات ختم کر دو.
اس کی روح کو جہنم میں پھینک دو. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کہیں گے لے جاؤ روح قبر میں لے جاؤ, اور وہاں قریب میں بیٹھنا بھی مت. کیوں مت بیٹھنا؟ کیونکہ اب جہنم کی آگ اس کی قبر میں آنے والی ہے, جس کو اللہ نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. 24 پارے میں اللہ نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کا ایک پائپ اس کی قبر میں چھوڑ دیا جائے گا. اس لیے میرے پیارو بات ختم کر رہا ہوں. یہ امام جعفر صادق کا مہینہ ہے, مطلب اچھا مہینہ ہے. رجب مہینہ ہے, دعا والا مہینہ ہے. معراج کا مہینہ ہے, بولو بہت اچھا مہینہ. اس کے ساتھ لگا ہوا شعبان اور رمضان بھی بہت پیارا مہینہ ہے. تو اگر آج ہم لوگ ایک ارادہ کریں, سب باتیں چھوڑو, جو ہوا اب سے کچھ ہوئے نہ ہوئے, ارادہ کرو پورا مجمع کہ ہم, ہماری بیوی, ہمارے بچے, ہمارے گھر والے 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. بس یہ میرا پیغام ہے. دیکھو دور دور سے یہ ہمارے حافظ عمران مہاراشٹر کراڑ سے آئے ہوئے ہیں, بہت دور دور سے مہمان آنے کی رام. جب سے میرے کو اٹیک آیا اور یہ بائی پاس آپریشن ہوا, لوگ ملنے کے لیے ہر جمعہ کو چلے آتے ہیں, دور دور سے آتے ہیں. میں ان کو کہوں گا آپ اپنے علاقے میں بھی جا کے یہ پیغام دو کہ قاری صاحب کا بیان سنا, کیا سنا نہیں سنا, سمجھ میں آیا نہیں آیا, وہ سب بات کی بات ہے. اتنا ہے کہ اگر قیامت تک فرشتے کو اپنی قبر کے پاس بٹھانا ہے اور تسبیحات پڑھوانا ہے تو دنیا میں کیا کرو, اور اگر قبر میں جہنم کا پائپ لانا ہے تو فجر کی نماز چھوڑ دو. مرضی آپ کے ہاتھ میں, دونوں راستے آپ کے ہاتھ میں ہیں. جس کو قرآن کریم نے کہا 2 راستے ہیں, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اللہ کہتے میں نے تو دونوں راستے بتا دیا, اچھا بھی برا بھی. اچھے پر گیا تو کامیاب ہوگا, برے پر گیا تو برباد ہو جائے گا. آپ کے سامنے بھی 2 راستے آئے, 5 وقت کی نماز پڑھنا تو کامیاب ہو گیا, اور نہیں پڑھنا تو برباد ہو گیا. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا یعنی الحمدللہ رب العالمین. ایک اعلان کروں گا کہ درود شریف تقسیم ہوگا عصر کے بعد. لے کے جاؤ گے سب لوگ؟ ارے ہاں بولو نا. یہ پہلی مسجد دیکھا کسائی واڑ, بہت خوش ہو کے آیا تھا میں. کسائی واڑ مضبوط ہو گیا کسائی واڑ والے, لیکن یہاں کے دیکھا تو بہت ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھے بھائی. آپ لوگ کھانا نہیں کھائے؟ نہیں کھایا ہوگا نا, جمعہ بعد ہی کھاؤ گا نا. لیکن آپ کو بتاؤں میں تو ناشتہ بھی نہیں کیا. یہ آپ نے دیکھا بھی, یہ یونس اتنی سی چائے لے کر آیا, یہ بھی کتنا کنجوس ہے, اتنی چائے لے کر آیا, اس میں بھی آدھی خود پیا. یعنی کٹنگ کی بھی کٹنگ زندگی میں دیکھا میں نے بھائی. تو دیکھو ابھی عصر کے بعد یہاں درود تقسیم ہوگا. وہ درود جمعہ کے دن عصر کے بعد پڑھنے کا. کتنی مہینہ, گلزاروں والا مہینہ, گلشن مہینہ, گل گلزار مہینہ, ربیع الاول, ہمارے نبی کا آنا بھی اور صلی اللہ آنا بھی مبارک, جانا بھی مبارک. آج میں آپ کو آنا بتا رہا ہوں, سب سنیں گے انشاءاللہ. آج آنا مبارک کی کچھ جھلکیں ہمارے سامنے آئے گی. بولو انشاءاللہ. پھر بولو ہمارے نبی کا آنا بھی مبارک اور جانا بھی مبارک. اور یہ میں نہیں کہتا, ہمارے نبی نے فرمایا, میرے ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیاتی و مماتی خیر لکم. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا آنا بھی مبارک اور میرا جانا بھی مبارک. اللہ کی قسم کڑودرا والوں, ہمارے نبی آئے تو ہمیں جنت کا سامان ملا, ہمیں ایمان ملا, ہمیں کلمہ ملا, ہمیں کھانا ملا, ہمیں روٹی ملی, ہمیں کپڑا ملا, ہمیں کاروبار ملا. اگر نبی نہ آتے قسم پروردگار کی میں بھی جہنم میں جاتا اور آپ بھی جہنم کے حوالے ہوتے. اللہ نے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. اللہ فرماتے میرے بندے میری بندیوں, تم سب جہنم کے کنارے محمد کا صدقہ کھینچ کھینچ کر جنت کی طرف لے آئے. بولو سبحان اللہ. تو ہمارے نبی کا آنا بھی مبارک اور جانا اتنا مبارک کہ گئے جب زمین پر تو زمین کے اوپر رحمت, جب گئے تو زمین کے نیچے برکتوں کا سمندر بہنا شروع ہو گیا. تو آنا بھی مبارک اور جانا بھی. اچھا, آج میں آپ سے ایک سوال پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ ہم نبی سے محبت,
ارے ہاں بولو یا نہ بولو. محبت کرتے تھے, نہیں کرتے تھے, کرتے ہے, اور جب تک جان میں جان رہے گی. پورا مجمع بولو مصطفیٰ سے محبت کرتے. ایک آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن, مرتضیٰ کا دامن, مجتبیٰ کا دامن. ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی نبی, کوئی پیغمبر, کوئی رسول, کوئی پروفیٹ کوئی نہیں. سب نبی مقتدی بنے ہیں. اللہ نے ہمارے نبی کو نبیوں کا بھی امام بنایا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم پیدا ہوئے, میں ہوا, آپ ہوئے, ہاں بولو نا, کس سے پیدا ہوئے؟ ہم لوگ مٹی سے. بولو اللہ نے انسان کو کس سے بنایا؟ آواز نہیں آ رہی. انسان کو کس سے بنایا؟ مٹی اور پانی یعنی کیچڑ. کیچڑ جو ہوتا ہے نا, جو ہم باہر دیکھتے ہیں, مٹی بھی ہے, بارش بھی ہوئی ہے, پاؤں سنبھل کے رکھتے, وہ جو کیچڑ ہے نا, کیچڑ, اس سے اللہ نے انسانوں کو بنایا. اللہ نے ہم کو مٹی اور پانی سے بنایا. اور جب جناتوں کو بنانا تھا نا, جنات ہے نا, کڑودرا میں ہے, یہاں بیٹھے بھی ہوئے پیچھے, بیان کے بیچ میں سے اٹھ کے مت جانا, ناراض ہو کے مت جانا, پکڑ وکڑ لیا تو میں ذمہ دار نہیں. لیکن اللہ نے ہم کو, انسانوں کو اللہ نے مٹی سے بنایا. پورا مجمع بولے گا ہم کو کس سے بنایا؟ مٹی سے بنایا. جب جناتوں کی باری تھی اللہ نے آگ سے بنایا. کس سے بنایا؟ آگ. اچھا فرشتوں کو اللہ نے نور سے بنایا. تو فرشتوں کو اللہ نے نور سے بنایا. ہم انسانوں کو اللہ نے مٹی سے بنایا, اور جناتوں کو اللہ نے کس سے بنایا؟ آگ سے بنایا. سوال ہوتا ہے اللہ آپ نے محمد عربی کو کیسے بنایا؟ بولو سبحان اللہ. سورہ رحمان تو پڑھو گے میرے ساتھ میں, یاد ہوگی نا انشاءاللہ. یہاں سورہ رحمان میں اللہ بتا رہے میں نے انسانوں کو کیسے بنایا, میں نے جناتوں کو کیسے بنایا. اللہ سورہ رحمان میں بیان کر رہے, پڑھو میرے ساتھ میں. خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جب انسانوں کا نمبر آیا میں نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا, جس میں مٹی بھی تھی پانی بھی تھا. اللہ فرماتے وہ کھنکھناتی مٹی سے میں نے پیدا کیا, اور جناتوں کو میں نے آگ کی شعلے سے پیدا کیا. اور اللہ کہتے مجھے کوئی روکنے والا نہیں, کیونکہ میں رب المشرقین و رب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان. سوال یہ نہیں کڑودرا والوں, سوال یہ نہیں, وہ تو ٹھیک ہے اللہ نے انسانوں کو مٹی سے بنایا, اور فرشتوں کو نور سے بنایا, اور جناتوں کو آگ سے بنایا. سوال اس وقت ربیع الاول میں یہ ہے اللہ نے ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبیٰ احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سرور کونین رحمت للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین مزمل و مدثر طٰہٰ و یاسین محمد الرسول اللہ. آج کون کون یاد کر کے جائے گا کہ ہمارے نبی کی ولادت باسعادت اللہ نے کیسے ہمارے نبی کو پیدا فرمایا؟ کون کون یاد کر کے جائے گا؟ اس کو یاد کرنے کے لیے 8 چیزوں کو یاد کرنا پڑے گا. کرو گے؟ ابھی وہ بچہ آپ کے سامنے پڑھا دیکھا آپ نے, نعت تو بہت اچھی پڑھی, وہ شہر محبت بہت اچھی پڑھی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, مگر آپ بھی میری طرح دکھی ہو. یہ جو انہوں نے نعت پڑھی نا شہر محبت, ہاں وہ شہر محبت جو انہوں نے پڑھا, یہی نعت برابر میں نے سنی تھی احمد آباد میں ہمارے ایک بیٹے سے, اور میں نے دیکھا وہ احمد آباد کا مجمع کہیں سے 100 روپیہ, کہیں سے 200 روپیہ, کہیں سے 500 روپیہ, اور وہ ایک عجب وہ شہر محبت اور پورا مجمع ساتھ میں گنگنا ہے. یہاں تو ایسا لگا جیسا سب کو بیوی نے دھکے مار مار کے بھیجا, اس میں سب سے آگے اختر بھائی. نہ کوئی سبحان اللہ بولتا, نہ کوئی الحمدللہ بولتا, نہ کوئی اللہ اکبر بولتا. آپ لوگ بیوی سے اتنا ڈرتے ہو
کہ گھر میں بھی کچھ نہیں بولتے, باہر بھی کچھ نہیں بولتے. سلیم بھائی وہ ایک اسٹوڈنٹ تھا, اسٹوڈنٹ سمجھتے ہو نا, طالب علم. دیکھو جیسے ہمارا یہ ایک طالب علم ماشاءاللہ, یہ آج جو پروگرام رکھا گیا یہ بیٹے تبریز کے لیے رکھا گیا. یہ حافظ بھی ہے اور ماشاءاللہ MBBS کا کورس کرنے کے لیے باہر جا رہے. کہاں جا رہے؟ ہمت نگر جا رہے MBBS کا کورس کرنے. دعا کریں ایسا بچہ اللہ سب کو دے جو دین میں بھی نمبر 1, دنیا میں بھی نمبر 1. بولو سبحان اللہ. تو ایک اسٹوڈنٹ تھا. سلیم بھائی سننا, اختر بھائی تمہارے لیے خاص. ایک اسٹوڈنٹ تھا, اس کو ٹیچر نے پوچھا تیرے چاچا کیا کام کرتے؟ کہا ڈاکٹر ہے ڈاکٹر. کہا تیرے ماموں کیا کام کرتے؟ کہا میرے ماموں وکیل ہے, لوئر بیرسٹر. تو کہا کہ وہ تیرے خالو کیا ہے؟ کہا میرے خالو الیکٹریشین. تو کہا تیرے وہ دادا کیا تھے؟ تو کہا وہ کیا کرتے؟ کہا دادا پلمبر تھے. کہا تیرے ابا کیا کرتے؟ کہا جو امی کہتی وہ کرتے. اختر بھائی کو گھر میں سے کہا قاری صاحب کو دعوت مت دینا, تو نہیں دیا. اختر بھائی پورا بیان یہ سننے کا ہے اپنے کو. چلو پورا مجمع تیار ہے. کتنی چیزیں ہم کو یاد کرنا ہے تاکہ معلوم ہوگا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کیسے ہوئی, پیدائش مبارک کیسے ہوئی. آپ کو معلوم ہے جب ہمارے نبی کو پیدا کرنا تھا, بولو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب ہمارے نبی کو پیدا کرنا تھا, اللہ حضرت جبرائیل کو بلائے. بولو کن کو بلائے؟ اور اللہ نے کیا فرمایا معلوم؟ جبرائیل, حالانکہ آسمانوں پر باتیں ہو رہی ہے, اللہ نے فرمایا جبرائیل ابھی جاؤ زمین پر جاؤ زمین پر جاؤ. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا اللہ کہاں جانا ہے؟ کہا زمین پر جاؤ, اس جگہ پر جاؤ. ایک زمانے کے بعد اس کو مدینہ کہا جائے گا. بولو سبحان اللہ. یعنی اس وقت مدینہ نہیں تھا نام, یہ تو اللہ تعالیٰ نے بہت 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 ہزاروں سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا جاؤ زمین پر جاؤ, اس زمین پر جاؤ. ایک زمانہ آئے گا اس زمین کو مدینہ کہا جائے گا, منورہ کہا جائے گا, میمونہ کہا جائے گا, طیبہ کہا جائے گا, طابہ کہا جائے گا, مبارکہ کہا جائے گا. کتنے سارے نام ہیں, مدینہ, منورہ, میمونہ, طیبہ, طابہ, مبارکہ. اللہ نے کہا وہ زمین پر جاؤ, جبرائیل ابھی جاؤ اور وہاں کی مٹی مبارک لے کر آؤ. بولو سبحان اللہ. وہاں کی خاک شفا. کیا بولو گے ترجمہ کیا؟ خاک شفا. میں نے آسان ترجمہ کر دیا, وہاں کی مٹی مبارک. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آرڈر ملا. کس کا آرڈر ملا؟ اللہ کا. نمبر 1 انگلی پر ہاتھ رکھنا. نمبر 1 اللہ تبارک و تعالیٰ کا آرڈر ملا, جاؤ جبرائیل جاؤ اس زمین پر جاؤ جس کو مدینہ کہا جائے گا, وہاں کی خاک شفا لے کر آؤ. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے, زمین پر آئے, مدینے کی خاک شفا کو لیا اور لے کر سیدھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آئے. تو سب سے پہلی چیز جو اللہ کے پاس آئی وہ مدینہ منورہ کی مٹی مبارک. بولو مٹی مبارک, خاک شفا. پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ جبرائیل جنت میں جاؤ جنت میں. اب نیچے نہیں جانا, اوپر جنت میں جاؤ. تو حضرت جبرائیل نے کہا کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا جاؤ جنت کا مشک لے کر آ جاؤ. بولو سبحان اللہ. جنت کا مشک. آج کل کوئی اگر عطر اچھا لگاوے اور ہمارے مجمع میں آوے تو سب اس کی طرف دیکھتے, پھر پوچھتے کون سا عطر ہے, کتنے کا ہے, کیا بھاؤ ہے, کتنے کا تولہ ہے. میرے دوستو یہ دنیا کا عطر دنیا کی طرف فنا ہے, وہ جنت کا مشک کیسا ہوگا. بولو سبحان اللہ. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت میں گئے. نمبر 2 بولو جنت کا مشک لے گئے. یاد رہے گا نا آپ کو. نمبر 1 مدینے کی مٹی مبارک. نمبر 2 جنت کا. اچھا پھر اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کو کہہ رہے بیٹھو نہیں, جاؤ پھر جنت میں جاؤ. حضرت جبرائیل نے کہا ابھی تو جنت میں گیا تھا. کہا نہیں پھر جاؤ اور اب جنت کا زعفران لے کر آ جاؤ. بولو سبحان اللہ. جنت کا زعفران. کتنی چیزیں ہو گئی آپ بولتے جاؤ, کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3 حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے اور جنت کا زعفران بھی لے کر آ گئے. پھر اللہ نے فرمایا نا بیٹھنا نہیں, پھر جاؤ, پھر جنت میں جاؤ. کہا اللہ اب کیا کرنا؟ کہا جنت کا کافور لے کر آؤ. کافور کہتے خوشبو والی لکڑی, جنت کی خوشبو والی لکڑی. جیسے ہمارے یہاں اگربتی اس میں خوشبو آتی ہے, لیکن جنت کا کافور تو کافور ہوگا. کیونکہ ایک بات آپ کو بتا دو, جنت کو کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا.
بولو جنت کو کوئی بیان؟ کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا جنت کیسی ہے، جنت کیسی ہے؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کیسی ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا آج تک آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے، کانوں نے سنا نہیں ہے، اور دل نے سوچا نہیں ہے۔ جب نبی کہتے ہیں جنت وہ جنت ہے جو آنکھوں نے آج تک دیکھا نہیں، کانوں نے آج تک سنا نہیں، اور دل نے آج تک سوچا نہیں، تو ہم کیا بیان کریں گے؟ لیکن اتنی بات یاد رکھنا، حضرت جبرائیل علیہ السلام جا رہے، سب سے پہلے کیا لے کر آئے؟ پورا مجمع بولے گا کھا کے شفا، یعنی مدینہ منورہ کی مٹی مبارک، نمبر 2 جنت کا مشک، نمبر 3 جنت کا زعفران، اور نمبر 4 جنت کا کافور۔ اچھا 4 چیزیں حضرت جبرائیل لے کر آئے۔ اللہ نے فرمایا نا بیٹھنا نہیں، پھر جنت میں جاؤ۔ حضرت جبرائیل نے کہا اب کیا لانا ہے؟ کہا جنت کا سنبل لے کر آؤ۔ سنبل کے معنی آتے پودا، سنبل کے معنی گھاس، پودا، گھاس، وہ لے کر آؤ۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ اچھا سچ بتاؤ، اللہ حکم دیتے تھے جبرائیل جاتے ہوں گے کہ نہیں جاتے ہوں گے؟ کیونکہ فرشتے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ ہم نالائق ہیں جو اللہ کی، فرشتے کبھی کرتے اللہ کی نافرمانی کرتے؟ اللہ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ فرشتوں کی جماعت کبھی نافرمانی، جو اللہ کہے کرو۔ اللہ نے کہا جاؤ مدینے کی کھا کے شفا، تو مٹی مبارک لے کر آ گئے۔ جاؤ نمبر 2 جنت کا مشک، آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کی، نمبر 3 جنت کا زعفران، نمبر 4 جنت کا کافور، نمبر 5 جنت کا سنبل۔ یاد کرنا مشکل لگتا ہے نا، کیونکہ اپنے کو موبائل سے چھٹکارا ملے تو یہ سب یاد ہو رہے تھے۔ موبائل کا سٹیٹس، موبائل کا یوٹیوب، موبائل کی سنیپ چیٹنگ، موبائل میں زینا، موبائل میں چوری، موبائل میں غیبت، موبائل میں ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ، تو یہ سب کہاں سے یاد ہوگا؟ جب آدمی حرام کی طرف جائے گا آٹومیٹک حلال بند ہوتا جائے گا، حلال کی طرف جائے گا آٹومیٹک حرام بند ہوتا چلا جائے گا۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو میرے پیارو کتنی چیزیں جمع ہو گئی۔ اب اللہ نے کیا فرمایا معلوم؟ جبرائیل جنت میں بہت نہریں ہیں، بولو جنت میں نہریں، ساتھ میں بولو جنت میں نہریں، بول، لیکن 3 نہریں بہت بڑی ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا جاؤ وہ 3 نہروں کے پاس جاؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا اللہ میرے کو معلوم ہے جنت میں بہت نہریں ہیں، لیکن وہ 3 نہروں کا نام کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا پہلی نہر کا نام ہے معین، بولو کیا نام ہے؟ معین۔ وہاں جاؤ وہاں کا پانی لے کر آؤ، وہاں جاؤ اور وہاں کا پانی لے کر آؤ۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 6۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 6۔ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ۔ کہاں کا پانی لے کر آؤ؟ معین والی نہر کا پانی لے کر آؤ۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 6۔ حضرت جبرائیل لے کر آئے۔ پھر اللہ نے کہا بیٹھنے کا نہیں، جاؤ دوسری نہر جو اس سے بھی بڑی ہے جس کا نام ہے سلسبیل، بولو کیا نام ہے؟ سلسبیل، اس کے پاس جاؤ۔ اللہ نے فرمایا عینن فیہا تسمی سلسبیلا، اللہ نے فرمایا عینا فیہا تسمی سلسبیلا۔ حضرت جبرائیل گئے سلسبیل نہر کا پانی لے کر آئے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 7۔ اب کہا اللہ اب کیا کرنا؟ اللہ نے کہا اب آخری مرتبہ جاؤ اور جنت کی جو سب سے بڑی نہر ہے جس کا نام ہے رحیق، بولو کیا نام ہے؟ اور یہ اتنی بڑی نہر ہے، سننا، یہ اتنی بڑی نہر ہے کہ اللہ کا حکم ملتا ہے تو اس میں پانی بڑھ جاتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ کا حکم آتا ہے تو یہی نہر دودھ کی بن جاتی ہے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ کا حکم آتا ہے تو یہی نہر شہد کی بن جاتی ہے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ کا حکم آتا ہے تو یہی نہر شراب کی بن جاتی ہے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من
من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بہت بڑی نہر ہے نام رحیق، جاؤ وہ نہر کا پانی لے کر آؤ. قرآن کریم میں فرمایا یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون. اب پورا مجمع بولے گا حضرت جبرائیل گئے، کل ملا کر کتنی چیزیں لے کر آئے؟ ایک آواز سے بولا نمبر ایک مدینہ منورہ کی مٹی مبارک، نمبر 2 جنت کا مشک، نمبر 3 جنت کا زعفران، نمبر 4 جنت کا کافور، نمبر 5 جنت کا سنبل، نمبر 6 معین نہر کا پانی، پھر اس کے بعد نمبر 7 سلسبیل کا پانی، پھر نمبر 8 رحیق کا پانی. ہو گئی نا 8 چیزیں؟ بولو سبحان اللہ. حضرت جبرائیل لے کر آ گئے. کتنی چیزیں لے کر آئے ہیں؟ پھر حضرت جبرائیل نے پوچھا اللہ یہ کیا ہوگا؟ 8 چیزوں کا کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا جبرائیل دیکھنا ہے کیا ہوگا؟ کہا اللہ دیکھنا تو ہے کیونکہ اتنی محنت سے لایا ہوں. کتنی چیزیں لے کر آیا ہوں؟ 8 چیزیں، یعنی 8 چکر لگائے میں نے تب جا کر یہ 8 چیزیں لے کر آیا ہوں. اللہ کیا ہوگا؟ اللہ فرمایا اے جبرائیل ہر چیز کو میں پیدا کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا ہر چیز کو میں پیدا کرتا ہوں، کن فیکن. بولو کن. یعنی اللہ کہتے ہو جا. بولو جیسے یہ بارش آتی ہے تو اس میں اللہ کو کیا محنت کرنی پڑتی؟ اللہ صرف کہتے کن، پھر اللہ کہتے کن تو رک گئی. کیونکہ سورہ یاسین میں لکھا ہے اللہ کو کوئی بھی کام کرنا ہے کیا بولتے؟ کن ہو جا تو وہ ہو جاتا. اللہ نے فرمایا، پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو سورہ یاسین. اللہ نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ فرماتے میری حکومت کا عجیب معاملہ ہے، میں نے کہہ دیا کن ہو جا، وہ چیز ہو گئی. اللہ فرماتے میں نے انسانوں کے لیے کہا کن، انسان مٹی سے تیار ہو گئے. میں نے جناتوں کے لیے کہا کن، آگ سے تیار ہو گئے. میں نے فرشتوں کو کہا کن، نور سے تیار ہو گئے. اللہ کہتے جب میرے محمد کی باری آئی کہا جبرائیل کن نہیں کہوں گا، اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا. بولو سبحان اللہ. اب کن نہیں کہوں گا، اپنے اللہ کے ہاتھ کیسے نہیں معلوم. کما یلیق بجلالہ و شانہ، حدیث میں لکھا جیسے اللہ کی شان ہے ویسے اللہ کے ہاتھ ہوں گے. لیکن اللہ نے محمد کو کن سے پیدا نہیں کیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اور کتنی چیزیں جمع ہوئی ہے؟ بھول تو نہیں گئے؟ نہیں بول رہے کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ 8 میں سب سے پہلی چیز پر آؤ. اللہ کیا فرماتے سننا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل سب سے پہلے تم مدینہ گئے اور مدینے کی مٹی مبارک کھا کے شفا لے کر آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری عزت و جلال و کبریائی کی قسم تم مٹی مبارک لے کر آئے، مدینہ منورہ کی مٹی مبارک لے کر آئے، مدینہ منورہ کی کھا کے شفا لے کر آئے. کہا محمد کے جسم مبارک کو میں تیار کروں گا تو مدینے کی مٹی سے تیار کروں گا. مدینے کی مٹی مبارک، مدینے کی کھا کے شفا میں میرے نبی کے جسد مبارک جسم اطہر کو تیار کروں گا تو مدینے کی مٹی سے تیار کروں گا. بولو سبحان اللہ. تو ہمارے نبی کا پورا بدن مبارک اللہ کی قسم جو تیار ہوا ہے ادھر ادھر کی مٹی سے نہیں ہوا ہے، مدینے کی کھا کے شفا سے تیار ہوا ہے. چلو نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو کہا جنت کا مشک. بولو نا جنت کا مشک ہے. سننا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل جنت میں جاؤ اور نمبر 2 جنت کا مشک لے کر آؤ. حضرت جبرائیل لے کر آئے. اب حضرت جبرائیل نے پوچھا آپ جنت کے مشک کا کیا کرو گے؟ اللہ نے فرمایا میری عزتوں کی قسم، میری بڑائی کی قسم، یہ جو محمد پیدا ہو رہے گے ان کے بدن میں جو
جو لہو مبارک ہوگا، جو خون مبارک ہوگا، ساری دنیا اسے خون مبارک کہے گی، وہ خون مبارک نہیں ہوگا، وہ جنت کا مشک بہنے والا ہوگا۔ ہمارے نبی کے بدن میں جو لہو مبارک، خون مبارک، وہ خون مبارک نہیں تھا، بولو وہ جنت کا۔ اسی لیے ایک واقعہ سنیں گے، سب لوگ سنیں گے، بہت سننے جیسا واقعہ ہے۔ ہمارے نبی نے پچنا لگایا۔ پچنا سمجھتے ہو؟ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں کپنگ۔ آپ لوگ کیا کہتے ہیں میرے کو نہیں معلوم، وہ جو ہجامہ، کیا کہتے ہیں؟ ہجامہ، پچنا لگانا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنا لگوایا تو ایک لکڑے کا پیالہ تھا، اس میں ہمارے نبی کا خون مبارک، بولو پیالہ، اس میں ہمارے نبی کا خون۔ اچھا، پچنا لگانے والے نے پچنا لگایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پچنا لگانے والے کو کہا جاؤ تم جاؤ وہ پیالہ میرے کو دے دو۔ اب پیالہ ہمارے نبی کے مبارک ہاتھ میں، اور پیالے میں کیا ہے؟ خون مبارک ہے، خون مبارک ہے، لہو مبارک ہے۔ ایک صحابی وہاں سے جا رہے جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر، بولو کیا نام؟ حضرت عبداللہ ابن۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او عبداللہ ادھر ادھر۔ او حضرت عبداللہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول میرے کو بلا رہے، او میرا تو نصیبہ جھاگ گیا، میرے نبی میرے کو بلا رہے۔ اور عبداللہ ابن زبیر دوڑتے دوڑتے آئے، ہمارے نبی نے کہا دیکھو یہ خون مبارک ہے، یہ میرا خون مبارک ہے، اس کو دفن کر دو، اور دفن کرو، پیالہ دھو اور جلدی سے لے کر آؤ، دفن کرو، پیالہ دھو اور لے کر آؤ۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے وہ کیا لیا؟ پیالہ لیا، گئے اور یہ سوچ کے گئے کہ اس کو دفن کرنے کا ہے اور دھو کے واپس لانے کا ہے، لیکن جاتے جاتے خیال آیا میرے نبی کا خون مبارک دفن کرنے کا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر بہت پیار کرتے تھے ہمارے نبی سے، کہا کہ ان کا خون مبارک دفن کرنے کا، اس پر تو میرا ایمان ہے، یہ خون مبارک پر تو میرا ایمان ہے، اس کو دفن کرنے کا کیسے دفن کرنے کا؟ عبداللہ ابن زبیر ادھر گئے ادھر گئے، تھوڑی گلی بدلی اور پی گئے، بولو خون مبارک، آواز نہیں آ رہی، بولو خون مبارک، پی گئے۔ پھر پانی کے پاس گئے، پانی سے اس کو اچھے طریقے سے دھویا، پھر پی گئے، پھر پانی سے دھویا تیسری مرتبہ، پھر پی گئے، پیالہ ایک دم صاف ہو گیا، لیکن بہت دور نکل گئے، وہ پینے میں اور دھلنے میں بہت دور، دوڑتے 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 آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول یہ پیالہ مبارک یہ میں دھو کے لایا بالکل صاف کر کے۔ ہمارے نبی نے کہا کہاں دفن کیا؟ دفن کہاں کیا؟ تو کہنے لگا اللہ کے رسول اب ایسی جگہ دفن کیا کہ اب نظر بھی نہیں آئے گا، ایسی جگہ دفن کیا کہ نظر بھی، قربان جاؤ ہمارے نبی پر فرمایا شریف یا عبداللہ تیرے چہرے کا نور بتاتا ہے کہ میرا لہو مبارک تیرے پیٹ میں آ گیا ہے، تیرے چہرے کا تیری پیشانی کا نور بتاتا ہے کہ میرا لہو مبارک تیرے۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رونے لگے، کہنے لگے اللہ کے رسول دفن کرنے شرم آئی تو شریف تو میں نے اس کو کیا کر لیا؟ پی لیا۔ ہمارے نبی نے ایسے ہاتھ پکڑا حضرت عبداللہ کا، یوں ہاتھ اوپر کیا اور کہا سنو، جس کے پیٹ میں محبت سے نبی کا مبارک لہو آ گیا، جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی اس کے اوپر حرام ہو گیا، کیونکہ وہ خون مبارک نہیں تھا، وہ کیا تھا؟ جنت کا مشک، بولو وہ کیا تھا؟ جنت کا۔ اور جس کے پیٹ میں جنت کا مشک آ گیا وہ جنتی بن گیا، ارے بولو جس کے پیٹ میں جنت کا مشک آ گیا وہ جنتی بن گیا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لہو مبارک، ہم کہتے لہو مبارک، حقیقت میں وہ کیا تھا؟ جنت کا مشک تھا۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ جلدی جلدی بولو کتنی چیزیں ہو گئی؟ 2 چیزیں۔ آگے سننا، ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا نمبر 3 جنت کا زعفران لے کر آؤ۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا میں زعفران لے کر آیا، اللہ کیا بناؤ گے؟ اللہ نے فرمایا آنے والے نبی محمد الرسول اللہ کہ بدن مبارک میں جو رگے مبارک ہوگی وہ رگے نہیں ہوگی، وہ جنت کا زعفران ہوگا۔ ہمارے نبی کے بدن میں جو رگے مبارک، وہ رگے مبارک جو نسیں چلتی نا ہمارے بدن میں، وہ نسیں نہیں ہوگی بلکہ وہ جنت کا کیا ہوگا؟ زعفران ہوگا۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ جلدی جلدی بولتے جاؤ کتنے؟ 3۔ نمبر 4 حضرت جبرائیل کافور لے کر آئے۔ کیا لے کر آئے؟ کافور۔ میں نے آپ کو ترجمہ بتایا، خوشبو والی لکڑی، بولو خوشبو والی جنت کی لکڑی۔ حضرت جبرائیل نے پوچھا نمبر 4 میں کافور لے کر آیا، اللہ جل جلالہ عما نوالہ اس کا کیا بناؤ گے؟ اللہ نے فرمایا میرے پیارے پیارے نبی محمد کے بدن مبارک میں جو مبارک ہڈیاں ہوگی وہ ہڈیاں نہیں ہوگی بلکہ جنت کا کافور ہوگا۔ بولو سبحان اللہ، جنت کا کافور۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4۔
نمبر 5 جنت کا سنبل، بولو جنت کا، یعنی جنت کا گھاس، جنت کا پودا. وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ میں جنت کا سنبل لے کر آیا، جنت کا پودا لے کر آیا، جنت کا گھاس لے کر آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی کے سر مبارک پر جو بال مبارک ہوں گے، سبحان اللہ، میرے نبی کے سر مبارک پر جو بال مبارک ہوں گے، میرے نبی کے چہرے پر جو داڑھی مبارک ہوگی، ساری دنیا سمجھے گی کہ وہ سر کے بال مبارک ہے یا وہ داڑھی کے بال مبارک ہے. حقیقت میں وہ بال نہیں ہے بلکہ وہ جنت کا سنبل ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بال مبارک کے دیدار کے لیے کتنے ہجوم لگتا ہے. بولو ہجوم لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ جہاں جہاں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کا بال مبارک، اللہ کے رسول کا بال مبارک، ارے بال ہے، سب دیکھنے کے لیے آتے ہیں. حقیقت میں وہ بال نہیں ہے، جس نے دیکھا اس نے جنت کا سنبل دیکھ لیا. بولو سبحان اللہ. کتنی چیزیں ہو گئی. پھر معلوم ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو 3 نہروں پر بھیجا، بڑی بڑی. ایک معین نمبر 6، ایک سلسبیل نمبر 7، ایک رحیق نمبر 8. تو حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ میں 3 نہر کا پانی لے کر آیا، معین کا بھی پانی لایا، سلسبیل کا بھی پانی لایا، رحیق کا بھی پانی لایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بڑائی کی قسم، اے جبرائیل تم 3 نہروں کا پانی لائے، معین کا پانی لائے، سلسبیل کا پانی لائے، رحیق کا پانی لائے. اللہ فرماتے میرے نبی کے منہ مبارک میں جو تھوک مبارک ہوگا، لعاب مبارک ہوگا، میرے نبی کے ماتھے پر جو پسینہ آئے گا، میرے نبی کے بدن مبارک پر جو پسینہ آئے گا، تھوک ہوگا یا پسینہ ہوگا، اس میں خوشبو ہی خوشبو آئے گی، کیونکہ وہ دنیا والا پسینہ نہیں ہوگا، وہ جنت کے 3 نہروں کا پانی بہتا ہوگا. جنت کے 3 نہروں کا پانی بہے گا تو نبی کے مبارک منہ سے بہے گا. جو تھوک مبارک ہے وہ جنت کے نہر کا پانی ہے، ماتھے پر جو پسینہ ہے وہ جنت کے نہر کا پانی ہے، بدن کے مبارک پر جو پسینہ ہے وہ جنت کے. اسی لیے آپ کو معلوم ہے نا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، وہ گھر میں رو رہے تھے. بچپن تھا بھائی، بچپنا تھا اور گھر میں کچھ نہیں تھا. حضرت حسین گھر میں رو رہے، ہمارے نبی فجر کی نماز کے بعد آئے، ہمارے نبی کے کان میں اپنے نواسے کے رونے کی آواز آئی. نواسے کون؟ حضرت حسین. رونے کی آواز آئی. ہمارے نبی گھر میں آئے، فاطمہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ بچہ حسین کیوں رو رہا ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا پیاس لگی ہے. تو کہا دودھ پلا دو نا. حضرت فاطمہ نے کہا دودھ نہیں آ رہا ہے کیونکہ گھر میں 3 دن سے کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے. تو کہا پانی پلا دو. کہا گھر میں پانی بھی نہیں ہے. ہمارے نبی نے کہا فاطمہ ٹھہرو، اے سچ بتاؤ ہمارے نبی چاہتے تو پانی منگوا سکتے تھے کہ نہیں؟ ارے بولو نا، پانی منگوا سکتے تھے نا؟ دودھ منگوا سکتے تھے کہ نہیں منگوا سکتے؟ ارے ہمارے نبی اعلان کرتے ابو بکر، عمر، عثمان آؤ میری بیٹی کے گھر میں میرا نواسا حضرت حسین. ہمارے نبی نے کسی کو بلایا نہیں، اپنی زبان مبارک حسین کے منہ میں رکھ دی، اپنی زبان مبارک حسین کے منہ میں رکھ دی. حضرت حسین چوسنے لگے، چوسنے لگے، چوسنے لگے. رونا بند ہوتا گیا، رونا بند ہو گیا، رونا. تو حضرت فاطمہ نے کہا ابا ابا کیا کر رہے ہو آپ؟ اپنی زبان مبارک حسین کے منہ میں رکھ رہے ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا اے زبان مبارک نہیں رکھ رہا ہوں، جنت کا پانی اس کے پیٹ میں اتار رہا ہوں. جنت کے نہر کا پانی میرے حسین کے گلے اور پیٹ مبارک میں جا رہا ہے. تو ہمارے نبی کا جو تھوک مبارک تھا، اے میرے دوستو، اس طریقے سے اللہ نے ہمارے پیارے نبی، بولو محمد الرسول اللہ، کتنے پیارے ہوں گے وہ نبی میرے دوستو، کتنے پیارے ہوں گے نبی کہ ہمارے نبی کا جسم مبارک دیکھے. سبحان اللہ بولے. ہمارے نبی کا جسم مبارک دیکھے تو مدینے کی مبارک مٹی نظر آوے. نبی کا لہو مبارک دیکھے تو جنت کا مشک نظر آئے. نبی کی رگیں مبارک دیکھے تو جنت کا زعفران نظر آئے. نبی کی مبارک ہڈیاں دیکھے تو جنت کا کافور نظر آئے. نبی کے بال مبارک دیکھے تو جنت کا سنبل نظر آئے. نبی کا تھوک مبارک دیکھے، پسینہ مبارک دیکھے تو جنت کی نہروں کا پانی نظر آئے. جنت 2، اے بولو جنت کتنی؟ ایک زمین والی، ایک آسمان والی. نہیں سمجھے نہیں. جنت 2 ہے، ایک زمین والی،
زمین والی جنت کون سی؟ مدینہ منورہ. ارے بولو نا سبحان اللہ. ہاں سب کا دل چاہتا ہے نا مدینہ جانا. ارے بولو نا چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے؟ ہاں چاہتا ہے تو ہاں بولو. کون کون مدینہ جانا چاہتا ہے؟ ساتھ میں بولو نا, ساتھ میں بولو نا. چمکا دے خدا میری قسمت, بولو چمکا دے خدا میری قسمت, چمکا دے خدا میری قسمت, پہنچا دے مدینہ طیبہ میں. آمین بولو آمین. چمکا دے خدا میری قسمت, پہنچا دے مدینہ طیبہ میں. سب لوگ مدینہ جاتے ہیں, سب لوگ مدینہ جاتے ہیں, مجھ کو بھی تمنا ہوتی ہے. چمکا دے خدا میری قسمت, پہنچا دے مدینہ طیبہ میں. آمین بولو آمین. دعا کرو اللہ مدینے کی موت نصیب فرمائے. دو جنت ہے, ایک زمین والی ایک آسمان والی. زمین والی جنت, آسمان والی جنت تو ہے ہی. ارے وہ تو ہے. اب صرف ایک میری بات کو سمجھنا, ہمارے نبی کو اللہ نے کتنی چیزوں سے پیدا فرمایا. اب ہمارے نبی کا چہرے انور سامنے رکھو تھوڑی دیر کے لیے. ہمارے نبی کا چہرے انور سامنے رکھو. ہاں ابو ہریرہ فرماتے وہ چہرے انور کیا تھا؟ حقیقت میں اللہ نے دونوں جنتوں کو جمع کر دیا تھا. اللہ نے, کیونکہ چہرے انور کو سامنے رکھو تو نمبر ایک مدینہ کی مٹی آ گئی. ارے بولو مدینہ کی مٹی, یعنی زمین والی, نہیں آواز نہیں آ رہی, زمین والی جنت آ گئی. جب مدینے کی مٹی آ گئی تو زمین والی جنت آ گئی. پھر ہمارے نبی کے چہرے کے اندر لہو مبارک ہے تو جنت کا مشک بھی آ گیا. چہرے کے اندر رگے بھی ہے تو زعفران آ گیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں ہڈیاں مبارک ہے تو جنت کا کافور بھی آ گیا. چہرے پر داڑھی بھی ہے تو سنبل مبارک آ گیا. اور چہرے کے اندر منہ میں تھوک مبارک ہے تو جنت کے نہر کا پانی آ گیا. ماتھے پر پسینہ آیا تو جنت کے نہر کا پانی آ گیا. مطلب ہے کہ نبی کے چہرے انور کو دیکھو تو ابو ہریرہ کہتے جس نے چہرہ دیکھا, چہرہ نہ دیکھا, اس نے زمین کی جنت کو بھی دیکھا, آسمان کی جنت کو بھی دیکھا. جس نے نبی کا چہرہ دیکھا اس نے دونوں جنتوں کا دیدار کر دیا. وہ صحابہ خوش نصیب تھے جو چہرہ دیکھتے تھے اور زمین اور آسمان کی جنت کو جمع کرتے تھے. ہم بھی تو کر سکتے نا, کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ کیسے کر سکتے؟ ہم بھی اپنے چہرے پر داڑھی رکھے. داڑھی نہیں رکھتے, میرے کو سمجھ میں نہیں آتا. مولانا کیا نام؟ جسیم الدین مولانا. میرے کو سمجھ میں نہیں آتا جو لوگ داڑھی نہیں رکھتے, کیونکہ یہ ٹینشن میرے کو پہلے بھی یہ مدینہ مسجد میں آیا تھا, آج بھی ٹینشن. جس کے چہرے پہ میں داڑھی نہیں دیکھتا ہوں تو میں تھوڑی دیر تک ایسا سوچتے رہتا ہوں. ایک نے تو میرے کو کہا بھی, کہا کو میرا چہرہ دیکھتا. میں نے کہا کمبخت تیرا چہرہ دیکھ کے کیا کروں گا, تیرا چہرہ نہیں دیکھتا. یہ سوچتا ہوں کہ مردوں کو داڑھی آتی ہے, عورتوں کو داڑھی, تو جس کو آوے وہ آگے آگے میں کچھ نہیں بولتا. نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. یہ میں نے آپ کے سامنے جو باتیں کہی ہے شروع سے لے کر اب تک, خلاصہ میں خلاصہ یہ مصطفیٰ کا دامن کہاں ہے؟ جواب ہے مصطفیٰ کا دامن. آواز نہیں آ رہی. مصطفیٰ کا دامن, مصطفیٰ کا دامن نماز. یعنی تقریباً 1992 کی بات کر رہا ہوں. میرا مرکز پر جانا ہوا تھا اور اس وقت میری بھی بہت بھرپور جوانی تھی. مرکز پر جانا ہوا تھا, نظام الدین مرکز پر جانا ہوا تھا. وہاں پر ملاقات ہوئی, چونکہ میں تو پڑھنے والا طالب علم تھا. وہاں سہارنپور مظاہر العلوم میں پڑھتا تھا. وہ تو کسی کام سے مرکز پہ جانا ہوا تھا تو ملاقات ہوئی ایک بہت بڑے اللہ کے ولی سے. وہ 1992 کی بات کر رہا ہوں. حضرت مولانا عمر پالن پوری. کون اللہ کے ولی؟ بولو حضرت مولانا عمر
यहाँ जो बड़े बूढ़े उन्होंने देखा होगा, हजरत मौलाना उमर पालनपुरी को ये जवानों ने नहीं देखा होगा। मैंने 1992 में निज़ामुद्दीन मरकज़ में उनके कमरे में जाकर उनसे मुलाकात की। अच्छा, जब मैं उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचा, मैं ऐसे बैठा था, मैं तो अपने काम से गया था, एक ख़त मुझे पहुंचाना था, वो ख़त पहुंचाने के वास्ते गया था, लेकिन मजमा बैठा हुआ था वहाँ पर। उस वक्त जो हजरत मौलाना उमर पालनपुरी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने बात कही, वही बात मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूँ। बस मामला ऐसा है कि ज़बान मेरी है, कलाम उनका है। बोलो, ज़बान मेरी है, कलाम उनका है। बहुत प्यारी बात उन्होंने कही। वो बात को मैं अपने अंदाज में बता रहा हूँ अभी आपको। ये उन्होंने बताया कि दुनिया भर के मुसलमान कलमा पढ़ने वाले, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया भर के कलमा पढ़ने वाले दो हिस्सों में तकसीम हो गए। कितने हिस्सों में तकसीम हो गए? हम यहाँ जितने बैठे हैं ना, हम भी डिवाइड है दो हिस्सों में। कुछ वो है जो अल्लाह के बहुत फर्मा बरदार बंदे हैं। अगर हमारी माँ बहनें भी बैठी है ना, वो भी दो हिस्सों में है। कुछ अल्लाह के बंदे और बंदियाँ ऐसी है 24 घंटे अल्लाह की मोहब्बत में, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में, मतलब फर्मा बरदार। फर्मा बरदार समझ गए ना? ओबेडियंट, यानी एकदम फर्मा बरदार। 5 वक्त की नमाज पढ़ना, साल गुजरे तो ज़कात देना, अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाना, रमज़ान के रोज़े रखना, तहज्जुद में उठना, फ़राइज़ पढ़ना, सुन्नतें पढ़ना, नवाफिल पढ़ना, मुस्तहब्बात पढ़ना, हज करना, उम्रा करना। कुछ लोग ऐसे हैं जो फर्मा बरदार है, जो बिल्कुल लगे हुए हैं शरीयत के साथ, दीन के साथ। अल्लाह और भी इस्तिकामत नसीब फरमावे। तो हमको दो किस्म के मुसलमान मिलते। नंबर एक ये जो मैंने बताया, कौन बोलो ना, फरमा। और कुछ ऐसे भी हमको मिलते हैं ना फरमान है। कभी फजर पढ़ी 15 दिन में, कभी नहीं पढ़ी, कभी पूरा हफ्ता नहीं पढ़ा और जुमा में आ गया, ईद में आ गया। ज़कात कभी दी, कभी नहीं दी। और रमज़ान में पहली रात तरावी में आता है, दूसरी रात तरावी में आता है, तीसरी रात तरावी में आता है, फिर जो गया वो गया। अब 27वीं रात को कुरान ख़त्म करवाने आता है। ऐसे भी होते हैं जो यूं कहो आसान अल्फाज में नाफरमान। तो पूरी दुनिया के मुसलमानों का सर्वे करो, और पूरी दुनिया में हमको काहे को जाना, बलेश्वर का ही सर्वे करो ना, तो दो तरह के मुसलमान हमको मिलेंगे। नंबर 1 फर्मा बरदार, और नंबर 2 बोलो नाफरमान। लेकिन देखो तो दोनों की जिंदगी एक जैसी है, हालात दोनों के ऊपर है। भाई बीमारी, तो वो फर्मा बरदार भी बीमार होता है, नाफरमान भी बीमार होता है। इसको भी दुकान का प्रॉब्लम आता है, उसको भी दुकान का प्रॉब्लम आता है। इसको भी बीवी का प्रॉब्लम आता है, उसको भी बीवी का प्रॉब्लम आता है। इसको भी बच्चों का प्रॉब्लम आता है, उसको भी बच्चों का प्रॉब्लम आता। परेशान दोनों हैं। अरे बोलो, परेशान दोनों है। जो अल्लाह रसूल की माने पूरा दिन अल्लाह अल्लाह, नमाज मेरी नमाज, मेरा रोज़ा, मेरी ज़कात, मेरा हज, ओ एक अल्लाह रसूल की शरीयत पर है, मगर घर के एतबार से, कारोबार के एतबार से, समाज के एतबार से, सोसाइटी के एतबार से, कम्युनिटी के एतबार से, बीवी के एतबार से, बच्चों के एतबार से वो परेशान। और जो नहीं पढ़ता ना, कभी कभी नमाज पढ़ता नहीं पढ़ता, वो भी बोलो परेशान। तो दोनों परेशान है। तो कभी ऐसा भी होए कि हमारे दिमाग में ख्याल आ कि रोज फजर की नमाज पढ़ता और मैं भी परेशान जान से, माल से, हाँ, और ये मेरा पड़ोसी ये नमाज नहीं पढ़ता, वो भी परेशान। तो मेरे को नमाज पढ़ने से क्या मिला और उसको नमाज छोड़ने से क्या नुकसान हुआ? वो भी परेशान है और मैं भी परेशान हूं। अब इसका जवाब हमको चाहिए। बोलो, इसका जवाब हमको चाहिए। और जवाब जब आप सुनोगे ना, तो आपका दिल भी आज कहेगा अभी से मैं फर्मा बरदार बन जाऊं। कौन कौन सुनेगा जवाब? जरा हाँ बोलो तो। बहुत धीरे धीरे हाथ उठाते हो ना आप लोग। मैं निकाह कबूल करवाने आया आपका। एक तो वैसा भी बलेश्वर आया इतना, और मालूम नहीं बलेश्वर में जब भी मैं आता हूँ ना, तो खाना एक ही आदमी खिलाता है मेरे को, वो हमारा वो सलीम भाई। यही आगे पीछे होगा, खिलाएगा। बाकी बलेश्वर में चूल्हे वूल्हे नहीं जलते, खाना पकता वकता नहीं है, फाका करते हो।
جب بھی بلیشور آؤ تو دماغ میں یہی ہوتا ہے وہ سلیم بھائی، یہ سلیم بھائی نے بلیشور، بلیشور نے سلیم بھائی، باقی سب کے گھر میں چولہے نہیں جلتے، بیوی پلاٹھی مار کے بیٹھی رہتی ہے۔ کائے کو ایسا کرتے ہو؟ کوئی ٹینشن ہے؟ میں بہت کھاتا بھی نہیں ہوں، اور ابھی تو یہ بائی پاس آپریشن ہوا، اس کے بعد تو کھانا اور بھی بند کم ہو گیا ہے۔ اب تو دعوت دو گے نا بلیشور والا؟ ہیں کر کے جواب دیتے ہو آپ، ہمت سے جواب دو نا۔ خیر، دو طرح کے لوگ ہو گئے، بولو دو طرح کے لوگ ہو گئے، ایک فرما بردار، بولتے جاؤ نا، ایک آپ لوگ بولتے نہیں ہو، اصل میں گھر کا ڈر جو ہے نا وہ باہر بھی آتا ہے، بیوی کا جو ڈر ہوتا ہے نا وہ باہر بھی آ جاتا ہے۔ وہ ایک چھوٹا لڑکا تھا، وہ اسکول میں گیا ہوگا، اسکول میں تو وہ جو ٹیچر ہو یا پروفیسر ہو کوئی بھی ہو، اس نے پوچھا تیرے چاچا کیا کرتے؟ کہا میرے چاچا ڈاکٹر ہے۔ بولو میرے چاچا ڈاکٹر ہے۔ کہا تیرے دادا کیا کرتے؟ کہا میرے دادا بہت بڑے الیکٹریشین ہیں۔ تیرے خالو کیا کرتے؟ تو کہا کہ بہت بڑے پلمبر ہے۔ تو کہا تیرے چھوٹے چاچا کیا کرتے؟ تو کہا وہ کمپیوٹر انجینئر ہے۔ تو کہا تیرے ابا کیا کرتے؟ کہا جو میری اماں کہتی ہے۔ نہیں سمجھ میں آوے تھوڑی دیر کے بعد امام صاحب کو پوچھ لینا، یہ امام صاحب بھی چہرے سے دکھی دکھی میری طرح نظر آتا ہے۔ شادی ہو گئی نا مولانا؟ ہاں تو وہ تو چہرہ ہی بتاتا ہے کہ آپ کی شادی ہو گئی ہے۔ جو میرے جیسا دکھی ہوتا ہے میں بہت جلدی پہچان لیتا ہوں۔ خیر ایک مرتبہ پھر بولو، یہ جتنا ہمارا مجمع ہے دو قسم میں، فرما بردار اور نا۔ آپ سنو گے تو آپ کی عقل حیران ہوگی، کیونکہ زبان میری یہ بات تو اللہ کے ولی کی ہے۔ کون؟ حضرت مولانا عمر پالن پوری نور اللہ عمر قدہ ومت جاؤ، بہت زبردست اللہ کے ولی کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ صرف زبان میری ہے کہ دو قسم کے مسلمان ہیں، فرما بردار اور نا۔ اچھا یہ ہم کو تو دونوں ایک جیسے لگتے، کیونکہ یہ بھی پریشان ہے فرما بردار بھی، اور بولو وہ بھی پریشان۔ لیکن قرآن پاک اٹھاؤ، قرآن پاک نے اتنا اچھا فیصلہ سنایا، قرآن نے کہا دونوں برابر نہیں ہیں۔ ارے بولو دونوں برابر۔ ایک فجر پڑھ رہا ہے، روز فجر پڑھتا ہے، اور ایک کمبخت گھر میں سوتا ہے فجر نہیں پڑھتا، وہ بھی بیمار ہے، ڈائبٹیز پریشر، اس کو بھی ڈائبٹیز اور پریشر۔ اللہ کہتے دنیا کی نظر میں دونوں برابر ہے، لیکن میری نظر میں دونوں برابر نہیں۔ اور اللہ نے ایگزامپل دیا، اللہ نے فرمایا دیکھو ایک ہے بلائنڈ جس کو نظر نہیں آتا، اور ایک ہے دیکھنے والا، بتاؤ دونوں برابر ہو سکتے؟ بلائنڈ اور دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں۔ اچھا پھر اللہ نے کہا اجالا اور اندھیرا دونوں برابر ہو سکتے؟ اجالا ہوگا تو اندھیرا نہیں ہوگا، اندھیرا ہوگا تو اجالا نہیں ہوگا۔ اچھا کہا گرم اور ٹھنڈ دونوں برابر ہو سکتے؟ گرمی ہے تو ٹھنڈی نہیں، اور ٹھنڈی ہے تو گرمی نہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا زندہ اور مردہ دونوں برابر ہو سکتے؟ جو زندہ ہوگا جیسے ہم بیٹھے وہ مردہ نہیں، اور جو مردہ جنازہ رکھا ہوگا وہ زندہ نہیں۔ اللہ کہتے جیسے یہ سب چیزیں برابر نہیں ہو سکتی، ویسا نماز پڑھنے والا اور نہ پڑھنے والا، اللہ کہتے میری قسم یہ دونوں بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور یہ قرآن میں لکھا ہے۔ ارے بولو نا یہ کہاں پر لکھا ہے؟ قرآن میں۔ جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھیں گے ماشاءاللہ۔ ابھی بہت اچھا بچے نے آپ نے پڑھا نا قرآن، بہت اچھا قرآن پاک پڑھا۔ اللہ ایسا قرآن پاک ہم سب کی اولاد کو پڑھنے کی توفیق عطا فرماوے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا، پورا مجمع بولے گا دونوں برابر، ساتھ میں بولو دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اندھیرا اور اجالا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، گرم اور ٹھنڈ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، زندہ اور مردہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا فرما بردار بندہ اور بندی، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، زکوٰۃ دینے والا، حج ادا کرنے والا، اللہ رسول کی ماننے والا، اللہ کہتے یہ ایک طرف اور نہ ماننے والا ایک طرف، تیری نظر میں دونوں برابر ہوں گے۔ اللہ فرماتے میری نظر میں دونوں برابر، تو برابر نہیں تو فرق کیا ہے دونوں میں، ڈیفرنس کیا ہے؟ اتنا تو اللہ نے کہہ دیا کہ دونوں برابر۔ اب آگے اللہ قرآن میں کیا فرماتے معلوم؟ جو میری مانے گا، میرے رسول کی مانے گا، اس کو میں 3 انعامات دوں گا۔ سبحان اللہ بولو کہ، اور دینے والا کون؟ میں نے بولو نا، دینے والا کون؟ اللہ فرماتے وہ 3 انعام دوں گا جو میں ہی دے سکتا، میرے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ سوچو وہ 3 انعامات، 3 پریزنٹ، 3 تحفے کتنے بڑے ہوں گے، جو دینے والا کون ہے؟ اور اللہ کہتے ہیں میں ہی دوں گا، میری ذات کے سوا کوئی دے بھی نہیں سکتا، لیکن کس کو دوں گا؟ فرما برداروں کو، ماننے والوں کو، نہ ماننے والوں کو نہیں دوں گا، ان کو محروم کر دوں گا۔ اللہ حفاظت فرماوے، جو نماز پڑھنے والے ان کو میں دوں گا، لیکن کتنے انعامات دوں گا؟ 3۔ اور اللہ کہتے ہیں میرے سوا کوئی دے بھی نہیں سکتا۔ تو ہم نے قرآن پاک کو اٹھایا کہ وہ کون سے 3 انعامات اللہ دینے والے ہیں؟ تو سب سے پہلا انعام اللہ نے فرمایا ہدایت نصیب کروں گا۔ بولو کیا نصیب کروں گا؟ اور سچ بتاؤ، ہدایت اللہ کے سوا، ایمان اللہ کے سوا، اللہ خود فرماتے او میرا بندہ میں نے تیرے کو کلمہ دیا، اللہ کہتے میں نے تیرے کو کلمہ دیا، ورنہ میں نہ دیتا دنیا کی کوئی طاقت تجھے کلمہ نصیب نہ کر سکتی۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ بات کا اعلان کر دے، ہدایت دینے والا کون؟ اگر اللہ ہدایت نہ دیتا ہم میں سے کسی کو کلمہ نصیب، تو پہلا انعام بولو کیا ملے گا؟ ہدایت، جس کو اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیارے پیارے بندے اور بندیاں، اللہ فرماتے جو میرے شریعت کی فکر کرے، جو فرما بردار ہوئے، بھلے تکلیفیں اٹھاوے، جان کی تکلیف، مال کی تکلیف، اولاد کی تکلیف، لیکن اللہ فرماتے میرے طریقے پر رہے، میں پہلا انعام دوں گا۔ پھر پورا مجمع بولے گا پہلا انعام اللہ کیا دیں گے؟ ہدایت کون دیتا ہے؟ اور اللہ نے ہدایت دینے کے لیے کچھ دیکھا نہیں۔ اگر اللہ نے خوبصورتی دیکھی ہوتی نا کہ خوبصورت لوگ کو ہدایت دوں گا، تو سب سے پہلے ہدایت ملی ہوتی ابو لہب کو۔ کس کو ملی ہوتی؟ ابو لہب، کیونکہ مکے کا بہت خوبصورت تھا۔ ابو لہب جو تھا نا، جس کو قرآن کریم نے بددعا دی تبت یدا ابی لہب و تب، وہ ابو لہب بہت خوبصورت تھا، لیکن اللہ نے خوبصورتی کو نہیں دیکھا۔ ایمان دینے میں اللہ نے خوبصورتی کو نہیں دیکھا۔ اچھا اللہ نے مال کو بھی نہیں دیکھا، ورنہ مکے کے امیروں میں ابو جہل کا نام آتا تھا۔ مکے کے امیروں میں، رئیسوں میں کس کا نام آتا تھا؟ ابو جہل۔ ابو جہل کو ہدایت ملی؟ ارے بولو ہدایت ملی؟ نہیں ملی۔ اچھا اللہ نے سرداریت کو بھی نہیں دیکھا، ورنہ سردار ہونے میں سب سے آگے امیہ تھا۔ بولو سردار بننے میں، چودھری بننے میں سب سے آگے کون تھا؟ امیہ۔ لیکن اللہ نے نہ خوبصورتی کو دیکھا، نہ مال کو دیکھا، نہ کرسی کو دیکھا، نہ سرداریت کو دیکھا۔ اللہ نے ایمان دیا تو حبشے والے حضرت بلال کو ایمان سے مالا مال کر دیا۔ تو ہدایت دینے والا کون؟ تو پہلا انعام ہم کو کیا ملے گا؟ ہدایت۔ بولو کیا ملے گا؟ اور یہ انعام کون دے گا؟ اللہ۔ اللہ کے سوا ایمان کون دے گا؟ بولو نا کون؟ اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں دے گا۔ آپ کو معلوم ہے یہ ہدایت والا انعام ہمارے نبی بھی نہیں دیں گے۔ بولو ہمارے نبی بھی، کیونکہ ہمارے نبی کے چچا کون؟ ابو طالب، بہت محبت، ہمارے نبی بھتیجے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ چچا ابو طالب، چچا بھتیجے میں بہت محبت، اور چچا ابو طالب کا آخری وقت، بولو چچا ابو طالب کا آخری وقت ہمارے نبی گئے، قریب میں گئے، اور ہمارے نبی نے فرمایا یا عمی قل لا الہ الا اللہ تفلح، یا عمی قل لا الہ الا اللہ تفلح۔ عمی مانے چچا، او میرے چچا کلمہ پڑھ لو، او میرے چچا آخری وقت ہے، او میرے چچا، ہمارے نبی رو رہے ہیں، میرے چچا کلمہ 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 پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن چچا نے کلمہ پڑھا
نہیں، اور آنکھیں بند ہو گئی. جب آنکھیں بند ہو گئی تو ہمارے نبی روئے، اللہ میرے چچا تھے، اللہ میرے چچا تھے. اللہ نے فوراً آیت اتاری، میرا مصطفیٰ تو بہت پیارا ہے لیکن ہدایت دینا تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، میرے ہاتھ میں ہے. فوراً آیت آئی. آج بھی وہ آیت ہے قرآن میں 20واں پارہ. کون سا پارہ؟ اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا مصطفیٰ ہدایت دینا تیرے ہاتھ میں نہیں. پورا بلیشور بولے گا ہدایت دینے والا کون؟ تو پہلا انعام ہم کو کیا ملے گا؟ بولو ہدایت. ساتھ میں بولو پہلا انعام کیا ملے گا؟ ہدایت. دوسرا انعام اللہ نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ جو میرا ماننے والا ہوگا نا، فرما بردار ہوگا، اللہ فرماتے دوسرا انعام میں اس کی مدد کروں گا. بولو میں اس کی مدد کروں گا. سکسیس، کامیابی اس کے قدم چومے گی، میں اس کی مدد کروں گا. تو سوال ہوتا ہے اللہ تو سب کی مدد کرتے ہیں. ارے بولو نا اللہ. ابھی رات کا کھانا کھائے نا ہم نے بھی کھائے، انسان نے بھی کھائے، جنات نے بھی کھائے، چرندے نے بھی کھائے، درندے بھی کھائے، پرندے بھی کھائے. تو اللہ تو سب کی مدد کرتے ہیں. قرآن کریم میں لکھا ہے، قرآن کریم میں لکھا اللہ نے فرمایا نصر من اللہ وفتح قریب. اوپر سے ذکر چلا آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو میری ماننے والے، میرے نبی کی ماننے والے، بھلے تکلیف اٹھانے والے، اللہ فرماتے میں مدد کروں گا، کامیابی اس کے قدم چومے گی. ہم نے پوچھا اللہ مدد تو آپ سب کی کرتے ہیں، کامیابی تو سب کے قدم چومتی ہے، یہاں مدد کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے چاہے گا نہ چاہے گا اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے گا. دوسرا انعام اللہ موت کے وقت کیا نصیب کرے گا؟ اچھا، اور یہ انعام کون دے سکتا؟ اللہ کے سوا کوئی دے سکتا؟ کیونکہ موت کے وقت کوئی کومے میں ہے، کوئی وینٹیلیٹر پہ ہے، نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے. کتنے دن سے کہا 14 دن ہو گئے، 15 دن ہو گئے، کومے میں، نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے نہ بات کر رہا ہے نہ پہچان رہا ہے. اس کو یوں کرو تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. ایسے حال میں بھی اللہ فرماتے میرا فرما بردار بندہ ہوگا، تمہیں معلوم بھی نہیں ہوگا، وہ چاہے گا نہ چاہے گا میں موت کے وقت کلمہ نصیب کر دوں گا. کیونکہ ہم کو تو موت کا خیال بھی نہیں آتا نا. آتا موت کا خیال آتا؟ ایک مرتبہ ہمارے آقا، بولو محمد، ایک بات دوسری بات بتا رہا ہوں. ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو پوچھا موت کے بارے میں کیا خیال ہے بھائی، موت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے رسول موت اتنی قریب ہے، اتنی قریب ہے کہ آج ہو گئی تو یہ معلوم نہیں کل ہوگا کہ نہیں ہوگا. آج سنیچر ہو گیا، یہ معلوم نہیں کل اتوار ملے گا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ برابر نہیں ہے خیال، برابر خیال. تو ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول میں تو موت سے بہت ڈرتا، موت اتنی قریب ہے کہ صبح کرو تو میرے کو معلوم نہیں رات ہوگی، رات کرو تو معلوم نہیں کہ میری صبح ہوگی. ہمارے نبی نے برابر نہیں. بولو موت کا خیال برابر. تو ایک تیسرے صحابی کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول موت میرے اتنے قریب ہے، اتنے قریب ہے کہ میں اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کروں تو پتہ نہیں سلام پھیروں گا کہ نہیں پھیروں گا. ہمارے نبی نے فرمایا ابھی بھی موت کا خیال برابر نہیں. ہم کو بتاؤ یہ 3 خیالوں میں سے کوئی آتا ہے؟ لیکن ہمارے نبی نے تینوں کو فرمایا تمہارا خیال برابر نہیں. تو پھر صحابہ نے پوچھا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ ہی بتاؤ نا کہ موت کا کیسا خیال ہونا چاہیے. ہمارے نبی نے فرمایا میرا یہ حال ہے، ایک سلام پھیروں معلوم نہیں کہ دوسرا سلام پھیروں گا یا اس سے پہلے موت آ جائے گی. تو موت کا تو ایسا تصور ہونا چاہیے. دعا کرو چاہے نہ چاہے اللہ موت کے وقت کیا نصیب فرمائے؟ کلمہ. کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا جس کو چاہوں گا کلمہ دوں گا. دیکھو ہم نے زندگی بھر کلمہ پڑھا، بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ فرماتے چاہوں گا تو موت کے وقت دوں گا، اور چاہوں گا تو تیرے کو کلمہ دوں گا ہی نہیں، تو موت کے وقت مال کرے گا یا موبائل کرے گا
یا تو اولاد کرے گا یا پیسہ کر کے دنیا سے چلا جائے گا. اور اللہ معاف کرے کسی کو گالی دینے کی عادت ہوتی تو گالی دیتا چلا جاتا ہے. قرآن کریم میں 13ویں پارے میں اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میری مرضی جس کو چاہا موت کے وقت کلمہ دیا اور جس کو چاہا بھلا دیا. کرنے دھرنے والا کون؟ تو میرے بلیشور والے مائیں بہنیں بیٹیاں اور آپ سب ساتھ میں کہو گے ماننے والوں کو کتنے انعام ملیں گے؟ پہلا انعام، دوسرا انعام موت کے وقت، اور تیسرا انعام اللہ نے کیا فرمایا معلوم؟ ایک بار میرا ماننے والا بن جا، نماز پڑھ لے. اللہ کہتے جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا. اور یہ انعام بھی کون دے گا؟ کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کچھ لوگوں کو جنت میں، کچھ لوگوں کو جہنم میں. ہم کو نہیں معلوم کہ ہم جنت میں ہیں یا جہنم میں. اللہ نے فرمایا فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر. اللہ فرماتے میری مرضی ایک جماعت جنت میں جائے، ایک جماعت جہنم میں جائے. ہم کو نہیں معلوم ہم کون سی جماعت میں جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے میرا ماننے والا بن جا، میرے نبی کا ماننے والا بن جا، تجھے بغیر حساب و کتاب ایسی جنت عطا فرماؤں گا کہ جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا. پڑھو نا میرے ساتھ میں. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بن جا، میرے مصطفیٰ کا بن جا، جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا. تو کتنے انعام ہو گئے؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ کتنے انعام ہو گئے؟ کون کون تیار ہے 3 انعام کے لیے؟ اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ یہاں بلیشور میں تو ہاتھ اٹھانے کو بھی بھاری پڑتا. کچھ لوگ ایسا ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ہاں میرے کو سلام کرتا بھائی تو. بولو نا 3 انعامات کے لیے کون کون تیار؟ اور یہ انعام پورا مجمع بولے گا. تینوں انعام آپ نے سنے. پہلا انعام ہدایت، بولو دینے والا کون؟ اللہ. نمبر 2 موت کے وقت کلمہ، دینے والا کون؟ اللہ. نمبر 3 جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی قریب نہیں آئے گا. یعنی جہنم سے بچانے والا اور جنت میں لے جانے والا کون؟ اللہ. اللہ کے سوا بولو یہ انعام کوئی نہیں دے سکتا. لیکن اللہ کہتے میرے فرما بردار بندوں کو دوں گا، اور جو کبھی پڑھے نماز کبھی نہیں پڑھے اللہ کہتے محروم کر دوں گا. محترم دوستو، امید کی جاتی ہے کہ قاری صاحب کا یہ بیان آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اسی طرح کے بیانات سننے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں.